بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے. تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالقين الشفيعا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پر چھوڑ دے. تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون؟ اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے. مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے. اور کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر. کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر. یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے. یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے. معزز سامعین اکرام، آج کی دوسری نشست کل امام اہل سنت کے کچھ علوم و فنون پر مہارت تامہ کے تعلق سے
گفتگو ہوئی تھی، اور آج کا عنوان جو بڑا وسیع ہے، وقت قلیل ہے، تمہید کو میں زیادہ نہیں لمبی کروں گا، بغیر کسی تمہید باندھے ہوئے بالکل شارٹ کٹ میں اپنے عنوان پر آتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ آج کا بیان کا عنوان پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کے اعلانات ہو چکے ہیں۔ آج کا ہماری اس مجلس کا عنوان ہے ہمارا مجدد تمہارا مجدد، اور یہ عنوان یقیناً آپ کے لیے چونکا دینے والا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہمارا مجدد تو بہت حد تک سمجھ گیا کہ اس سے ہماری مراد امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی ہے، مگر تمہارا مجدد یہ آخر تمہارا کون ہے، اور یہ وہ کون ہے جن کا دوسرا مجدد ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے مجدد کا ذکر کروں یا اس نقاب اٹھاؤں اس راز سے، پہلے میں یہ بتا دوں کہ مجدد ہوتا کیا ہے، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ مجدد ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے۔ عالم بننے کے لیے، علم کے لیے تفقہ علی الدین، اور اس کے پہلے، اس سے سب سے پہلے جو اہم شرط ہے علم کے ساتھ وہ ہے عنایت رسول، محبت رسول۔ جس عالم کے دل میں محبت رسول نہ ہو وہ عالم نہیں ہوتا، اور محبت رسول کے ساتھ جس پہ رسول اللہ کا فضل و کرم نہ ہو وہ علم کی گہرائی تک نہیں جا پاتا ہے۔ تو علم کے لیے دو چیز لازمی ہے، اور جب دو چیزیں ہو جاتی ہے، علم کا حصول اور عنایت رسول، فضل رسول، تو ایسا شخصی عالم بنتا ہے۔ اور پھر عالموں میں جس پر سب سے زیادہ بڑھ کر فضل کرم ہوتا ہے، عالموں میں جس کو علماء کا سردار بنایا جاتا ہے، اسے ہم اپنی زبان میں مجدد کہتے ہیں۔ تو آخر یہ مجدد ہوتا کیا ہے، میں اس کے لیے پہلے 3 حدیثیں یہاں آج بطور تبرک اور فضیلت کے لیے، حصول برکت کے لیے میں یہاں پہلے 3 حدیثیں تلاوت کروں گا، اور ان 3 حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ مجدد کا منصب کتنا اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ آئیے پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں آج کے بیان سے، تاکہ رسول اللہ کی حدیث سے ہمارا بیان کا آغاز ہو اور ہمارے لیے یہ مجلس باعث برکت ہو جائے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزہد میں نقل کی ہے، جلد 2 ہے یہ کتاب کی، صفحہ نمبر 118 ہے، اور حدیث نمبر 207 ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ نمبر 200 پر بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب مسند الفردوس جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے اس کو جن الفاظوں میں نقل کیا، میں انہی کے الفاظوں میں یہاں اس کو پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں قالا، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلا اجر 100 شہید۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑا، اس وقت کہ جب امت فساد میں مبتلا ہو جائے، امت فساد کی طرف راغب ہو جائے، امت میں فساد برپا ہو، ایسے عالم نے جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، نبی پاک فرماتے فلاح اجر، اس کو اجر دیا جاتا ہے 100 شہیدہ، کتنے لوگوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے کہ جب فتنے برپا ہوتے ہیں دین کے نام پر، مجدد سنت کو تھامنے والا ہوتا ہے، یہ مجدد کی فضیلت ہے۔ اور وہ صرف سنتوں کو تھامتا نہیں ہے، بلکہ وہ سنتیں جو مٹائی جا چکی ہیں ان کو زندہ فرماتا ہے، ان کا حیا کرتا ہے۔ تو خود کتنے اجر کا ثواب کا مستحق ہوتا ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ تو 100 شہید جس جہاد میں شہید ہو جائے، جتنا اسلام کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، مجدد کو 100 شہیدوں کا برابر ثواب تو دیا جاتا ہے، فائدہ اس سے زیادہ پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں بات پتہ چلتی ہے کہ جب وہ کسی سنت کا احیا کرتا ہے، اس کو زندہ فرماتا ہے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جتنے لوگ اس حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سب کو 100 شہیدوں کا ثواب، اور وہ سارے ثواب جو ہے تمام لوگوں کے افعال اور اعمال کے سنت پہ عمل کرنے کے اس مجدد کو بھی عطا کر دیے جاتے ہیں۔
آئیے دوسری ایک حدیث ہم تلاوت کرتے ہیں. اس حدیث کو حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر. اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 61 ہے. اس کے علاوہ کنز العمال میں بھی حدیث نقل کی گئی ہے. کنز العمال کے جلد نمبر 10 ہے اور حدیث صفحہ نمبر 229 ہے اور حدیث نمبر 2920 ہے. چنانچہ یہ حدیث روایت ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، نبی کے نور نظر ہے، نبی کے نواسے ہیں. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر، جو میرے نائب ہے، میرے خلفاء، ان پر اللہ کی رحمت ہو. امام حسن کہتے ہیں ثلاث مرات، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے. 3 بار نبی نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر. 3 بار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. قالو، پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا نبی پاک سے، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جس پر آپ رحمت بھیج رہے ہیں، جن خلفاء پر، یہ آپ کے خلفاء وہ کون ہیں جن پر آپ رحمت کی دعائیں فرما رہے ہیں؟ قالا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یحیون سنتی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے. مجدد کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ مجدد مٹی ہوئی سنتوں کا احیاء کرتا ہے، اس کو زندہ فرماتا ہے. دین کے نام پہ جو فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں اس کو وہ جو ہے دور کر دیتا ہے اور دین کو نکھار کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. آئیے، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں اس کا شمار ہے. اس کا نام ہے سنن ابو داؤد شریف. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. اس کی جلد سوم ہے، 3ری جلد ہے اور یہ بخاری مسلم کے بعد 3رے نمبر پر یہ کتاب جو ہے سیاستہ میں شمار ہوتی ہے. امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو جو ہے ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 887 اس حدیث کے نمبر کے تحت یہ حدیث لائی ہے. اور اس کا جو ہے کتاب الملاحم، یعنی جنگوں کا بیان، جہاد کا جہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہاں اس حدیث کو لاتے ہیں. گویا امام ابو داؤد اس باب میں، اس کتاب میں کہ جہاں جہاد اور جنگ کا ذکر ہے، وہاں یہ حدیث لا کے بتاتے ہیں کہ مجدد چاہے وہ قلم سے کام لے دین کی تحفظ کے لیے، چاہے زبان سے لے، اس کا ثواب جہاد کے برابر ہوتا ہے. یہ گویا امام ابو داؤد اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. چنانچہ ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کی جلد 3 صفحہ نمبر اس کا 308 ہے اور حدیث نمبر 887 ہے. یہ حدیث روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام ابو داؤد پوری سند کے ساتھ حدثنا سلیمان بن داؤد اور فلاں بن فلاں بن پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے حضرت امام ابی علقمہ اور پھر ان سے حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تک سند پہنچا کے کہتے ہیں، فیما علم، جو کچھ مجھے علم ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک سے جو کچھ مجھے علم پہنچا، اس علم میں یہ بھی بات ہے کہ قالا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی راس کل مئۃ سنۃ من یجد اللہ دینہا، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بے شک یبعث لہذہ الامتی، اللہ تعالیٰ اس امت میں مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے. اور کب بھیجتا ہے؟ علی راس کل مئۃ سنۃ، ہر صدی کے اندر، ہر صدی میں ایک شخص کو بھیجتا ہے میری امت میں. اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ من یجدل لہا، وہ دین میں تجدید کرتا ہے، دینہا، اور دین کو نکھار دیتا ہے. تو یہ حدیث صراحتاً مجدد کے بارے میں آئی ہے. اب ہمارے اسلام میں اب تک کی تاریخ میں کتنے مجددین آ چکے ہیں، میں ان کے ایک تھوڑے سی فہرست پیش کر دیتا ہوں. تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہر صدی میں مجدد ہوئے ہیں اور کون کون سے مجدد اعلیٰ حضرت تک آ چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ کچھ صدیاں ایسی بھی ہوئی جس میں 2 بھی مجدد اور 3 بھی مجدد تسلیم کیے گئے ہیں. مجدد کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں اور کبھی 1 بھی ہوتا ہے. چنانچہ سب سے پہلی صدی ہجری کا پہلا مجدد جسے تسلیم کیا گیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے صدی کے پہلے مجدد ہے.
جب دوسری صدی آتی ہے تو دوسری صدی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے نکھار کے لیے جس کو مجدد بنا کے مبعوث فرمایا وہ حضرت امام محمد بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کا اصل نام ہے محمد بن ادریس یعنی امام شافعی. اور اسی صدی میں ایک اور امام ہے حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مجدد تسلیم کیا گیا ہے. تیسری صدی میں حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد ہیں، اور اس کے علاوہ امام ابو جعفر طاہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حنفی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ تیسری صدی میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح بعض لوگوں نے حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تیسری صدی ہجری کا مجدد تسلیم کیا ہے. چوتھی صدی کے جو مجدد ہے وہ امام ابو حامد الاسرفائینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں صدی کے مجدد ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح چھٹویں صدی ہجری میں جو مجدد تشریف لاتے ہیں وہ ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی تفسیر کبیر قرآن کی تفسیر بڑی مشہور و معروف ہے، اور بے شمار آپ نے مناظرے کیے اور ہزاروں عیسائیوں کو مناظروں میں شکست دے کر آپ نے اسلام میں داخل فرمایا ہے. چنانچہ یہ چھٹی صدی ہجری کے مجدد کہلاتے ہیں. ساتویں صدی ہجری میں جو مجدد آتے ہیں ان کا نام ہے امام تقی الدین بن دقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آٹھویں صدی ہجری میں حضرت حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طرح اسی صدی میں یعنی آٹھویں صدی ہجری میں دوسرے ایک اور مجدد تسلیم کیے گئے حضرت امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. نویں صدی کے جو مجدد ہے وہ ہے خاتم الحفاظ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اسی نویں صدی میں ایک دوسرے امام حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی مجدد تسلیم کیا گیا ہے. 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہے حضرت علامہ شمس الدین بن شہاب رملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور علماء نے ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر جو انہیں لقب دیا وہ دیا مجدد الف ثانی یعنی 1000 صدی کا مجدد. ورنہ حدیث تو یہ ہے کہ 100 سال کا، لیکن کام اتنا بڑا کر گئے جو 1000 صدیوں پر حاوی ہے. اور 12ویں صدی ہجری کے جو مجدد ہے وہ حضرت سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اپنے صدی کے مجدد ہے. اسی زمانے کے 12ویں صدی ہجری کے 3 مجدد ہے، جس میں ایک امام حضرت اورنگزیب کو تسلیم کیا گیا، دوسرے حضرت امام محمد عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تیسرا مجدد جنہیں تسلیم کیا گیا وہ حضرت امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 13ویں صدی ہجری کا جو مجدد ہے وہ ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ 4 صدی یہ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی صدی ہے. لہٰذا یہ حدیث یہ فہرست بتاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک ہر صدی میں مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور جب چاہیں گا اللہ تعالیٰ اپنے دین کے نکھار کے لیے مجدد بھیجتا رہے گا. لیکن آئیے اب میں عنوان پر آتا ہوں، اور عنوان ہے کہ ہمارا مجدد تمہارا مجدد. بات ہم اپنے صدی کی کر رہے ہیں، اپنے دور کی کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امام احمد رضا کو مجدد مانتے ہیں، تو یہ ہم مانتے ہیں، مگر کیا ہمارے فریق ہمارے مخالفین جو دوسرے فرقے کے حضرات ہیں کیا وہ بھی اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جب وہ اعلیٰ حضرت کو ہی مولانا اور عالم نہیں مانتے، انہی کی عزت اور احترام کے قائل نہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں مجدد کیسے تسلیم کریں گے؟ تو آخر پھر وہ کس کو مجدد کہتے ہیں؟ تو 14ویں صدی ہجری کا جو مجدد بتاتے ہیں وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور یہی ہے آج کا عنوان. اب مولانا اشرف علی تھانوی کا لیول ان کے نزدیک کیا ہے، اس کے لیے میں بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت پڑ جاتی ہے، اس لیے صرف یہاں 2 حوالے پیش کر دوں تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت کے لوگ اور اس کے علاوہ دوسرے جو فرقہ ہے کہ ہمارے مخالفین ہیں کچھ فرقے کے لوگ، جس میں ندوہ کے علماء بھی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ 14ویں صدی ہجری میں اشرف علی تھانوی کو بہت بڑا مجدد مانتے ہیں. اور کتنا بڑا مجدد مانتے ہیں؟ آئیے میں پہلے ایک کتاب بتا دوں، یہ ہے ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی. دیکھیے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ مولانا محمد الیاس صاحب کاندھیلوی
یا مولانا محمد الیاس دہلوی، یہ کون ہیں؟ جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی. تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہے اشرف علی تھانوی صاحب کے رشتے میں بھی ہوتے تھے. چنانچہ یہ ان کی ملفوظات ہے جس کو مرتب کیا ہے ان کے خاص شہید حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے، اور چھپی ہے یہ الفرقان بک ڈپو 31/114 نذیر آباد لکھنؤ سے کتاب چھپی ہے. انہی کے ادارے سے، انہی کے مکتب فکر کی کتاب، انہی کے عالم کی لکھی ہوئی. تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس صاحب نے بنائی تو انہوں نے خود فرمایا، چنانچہ ان کا ملفوظ نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 58 ہے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائیں گی. یعنی یہ تبلیغی جماعت بنانے کا مقصد یہ بتاتے ہیں مولانا الیاس صاحب کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو میں نے جو تبلیغی جماعت بنائی اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ میرا ہو، ڈھنگ میرا ہو. میں اپنے ڈھنگ سے تعلیمات اشرف علی تھانوی کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اشرف علی تھانوی صاحب ان کے نزدیک اتنے بڑے علامہ ہیں کہ ایک پوری جماعت صرف اس لیے مرتب کر دی گئی، ایک پوری جماعت کا وجود اس لیے لایا گیا تاکہ اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کیا جا سکے. تو اس حوالے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی کا لیول بہت بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیوبند میں کسی عالم کی تعلیمات کا انتخاب نہیں کیا گیا، انتخاب کیا گیا تو صرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا. اب یہ دوسری کتاب ہے، یہ بڑی رسوائے زمانہ ہے جو ہمارے رد میں لکھی گئی اہل سنت کے، اور اس پہ کچھ لوگوں کو بڑا فخر ہے. اس کا نام ہے مطالعہ بریلویت. اس میں جھوٹ، فریب، لپاسی، الزام تراشی سب کچھ اس کتاب میں مواد موجود ہے جو اعلیٰ حضرت کے اوپر لگایا گیا ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے جو حامین ہیں اگر ان کو شوق ہو تو میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، اسی کتاب کو موضوع رکھ کے جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے. تو یہ مطالعہ بریلویت کے عقیدے و اسلام کے خلاف جہاں بتا کر الزام تراشیوں سے کام لیا گیا اور مولانا اشرف علی تھانوی کی بڑی تعریف کی گئی. اس کتاب کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب جو پی ایچ ڈی ہے، اللہ جانے کس فن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پتہ نہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں جھوٹ میں شاید انہوں نے بہت اچھی پی ایچ ڈی کی ہے، تو پی ایچ ڈی شاید یہ جھوٹ اور فریب میں ہی ہے. تو اب وہ موقع تو نہیں ہے کہ ان کی کتاب کا پوسٹ مارٹم کروں اور اپنے ہاتھ جو ہے ان کی کتاب میں خون آلود کروں اور گندے کروں. صرف ایک حوالہ بتا دوں کہ ان کے نزدیک اشرف علی تھانوی جو ان کے مجدد ہیں ان کا لیول کیا ہے. یہ کتاب چھپی ہے حافظی بک ڈپو دیوبند یو پی سے، دیوبندیوں نے چھاپا ہے، دیوبند کے عالم ہیں. مولانا اشرف علی کے بارے میں اب دیکھیں کتنا بڑا ایک جھوٹ لکھتے ہیں، سنیے. صفحہ نمبر اس کا 106 ہے اس کتاب کا، مطالعہ بریلویت کا. اس میں کہتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے. قائد اعظم کون؟ جناح، جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ کہا کرتے تھے. اب اللہ جانے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ کوئی حوالہ تو کچھ ہے ہی نہیں. شاید جناح کی روح ان کے کان میں آ کے کہی گئی ہوں گی تو انہوں نے بیان لکھ دیا، کوئی حوالہ سر پیر نہیں ہے. بس یہاں سے لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھیں، ہندوستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھیں اور تنہا مولانا تھانوی کا علم دوسری طرف، تو مولانا تھانوی کا پلڑا جھک جائے گا. یعنی سب سے بڑے علامہ تھے ہندوستان کے اس وقت، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. تو لہٰذا یہ دو حوالے کافی ہیں اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ ایک پوری تبلیغی جماعت اس لیے ترتیب دی جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام ہو جائے. اور مولانا خالد محمود صاحب کے بقول پورے ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں. اب یہ دعویٰ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس دعوے پر وہ دلیل بھی رکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم مولانا اشرف علی تھانوی کی ہی کتابوں کا انتخاب کریں گے. ہم کسی لپاس محمد خالد جیسے کی کتابوں کا ہم ذریعہ حاصل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی اوقات خود جانتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں دو چیزیں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی کے بیچ میں جو اختلافات ہیں وہ اختلاف ہے اشرف علی تھانوی کی کفر عبارت، جس میں حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی نے کہا کہ رسول اللہ کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا علم غیب. اس بات پہ اعلیٰ حضرت نے ان کو حکم کفر دیا. تو تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی آج تک اس عبارت کو تو صاف نہ کر سکے، اس کا تو جواب نہ دے سکے. انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ
کہ جھگڑا اس کتاب کو لے کر نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرات یعنی مولانا احمد رضا خان دونوں مدرسے دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، دونوں مدرسے دیوبند میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مولانا احمد رضا صاحب پٹھان تھے، غصے کے بڑے تیز تھے، تو ایک دن غصہ آ گیا کسی بات پہ، مولانا اشرف علی سے جھگڑا ہو گیا، غصے میں کہہ دیا کہ تو کافر ہے، اور اس کے بعد دیوبند کا مدرسہ چھوڑ کر آ گئے، اور پھر وہ اپنی اس بات پر اتنے قائم رہے کہ پوری زندگی مولانا اشرف علی کو کافر 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 بولتے رہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، پہلا الزام یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت ایک ہی ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے، پہلا الزام۔ دوسرا الزام کہ اعلیٰ حضرت نے جھگڑے کی بنا پہ کافر کہا، دو الزام ہیں۔ تو پہلے میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں تاکہ جس کا علم اور جس کو اتنا بڑا عالم بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف تھانوی صاحب کا رکھ دو تو وہ پلہ بھاری رہے گا۔ تو آئیے ہم پہلے ابتدا سے دیکھیں کہ واقعی کیا یہ اعلیٰ حضرت کے ہم پلہ کہلانے کے بھی لائق ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے اس جواب کی تردید میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کے بارے میں انہی کے شاگرد اور انہی کے خلیفہ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب رضوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت۔ جہالت کے خاص شاگرد اعلیٰ سے بہت طویل عرصہ پڑھا ہے۔ ملک العلماء حیات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش اور ان کی زندگی کے حالات کے تحت فرماتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی سلمہ اللہ تعالی بن مولوی نقی علی خان بن مولوی رضا علی خان متوطن بریلوی روہل کھنڈ نے بتاریخ 10 ماہ دہم یعنی شوال بروز شمبا 1272 ہجری عرصہ دنیا میں قدم مبارک رکھا۔ اس کو میں آسان بتا دوں کہ مولانا ظفر الدین جو آپ کے سوانح نگار ہے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری کو ہوئی۔ کون سے سن میں ہوئی؟ 1272۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بھتیجے جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، جن کا نام تھا حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت ما کرامات۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے 10 شوال 1272 ہجری اعلیٰ حضرت کی پیدائش بتائی ہے۔ اور کہاں پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت؟ بریلی میں۔ اب تھانوی صاحب کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے ذرا تھانوی صاحب کی بھی خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے اشرف السوانح، دیوبند سے چھپی ہے۔ چھپی کہاں سے؟ یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے۔ اشرف السوانح کے مصنف مولانا اشرف علی تھانوی کے خاص شاگرد، خاص خلیفہ، ان کے خاص چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب، اور یہاں لکھا بھی ہے اکابر خلفہ حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے بڑے خلفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ خود مولانا اشرف علی تھانوی کی پیدائش کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، انہی کے گھر کی شہادت لیتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت والا کی ولادت باسعادت یعنی مولانا تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی 1280 ہجری کو 4 شنبے کے دن بوقت صبح صادق واقع ہوئی۔ تھانوی صاحب کب پیدا ہوئے؟ 1280 میں۔ اور اعلیٰ حضرت کی ولادت کیا ہے؟ 1272۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت تھانوی سے کتنے بڑے تھے؟ 8 سال۔ اب اس کو یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت تھانوی صاحب سے 8 سال بڑے تھے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فراغت کب ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت عالم بن کر کب نکلے اور مولانا تھانوی دیوبند میں کب گئے۔ چنانچہ اس کے لیے میں بتاؤں حیات اعلیٰ حضرت، جس کے اندر مولانا ظفر الدین صاحب لکھتے ہیں، اب ایک ایک عبارت میں پڑھ کے بتاؤں گا تو وقت لگ جائے گا، زبانی بتاتا چلتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 1286 کو اعلیٰ حضرت عالم بن کے فارغ ہو چکے تھے۔ کب بن کے چکے تھے؟ 1286 میں۔ اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش کتنی ہے؟ 1272، یعنی 1272 کو جب آپ 1286 میں مائنس کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت ہے کتنی؟ 14 سال۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت کی عمر 14 سال تھی تو اعلیٰ حضرت عالم بن کر فارغ ہو چکے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جب 14 سال کے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 6 سال۔ کتنی تھی؟ 6 سال۔ تو ابھی تو 6 سال کا بچہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے کب چلا گیا تھا؟ پہلی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانوی صاحب کی جس وقت عمر 6 سال تھی تو یہ کرتے کیا تھے، اور پھر انہوں نے داخلہ کب لیا مدرسے دیوبند میں؟ اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا کہ یہ داخل کب ہوئے مدرسے دیوبند میں۔ پہلے یہ بتاؤں کہ ان کا مجدد 6 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا؟
اور ہمارا مجدد 6 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا. اور میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ کم ہنسیں، کیونکہ بات یہ ایسی ہے تھانوی صاحب کا نام لو تو ہنسی آتی ہے لوگوں کو، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم ہنسیں، سنجیدگی سے کام لیں. ہم کو سمجھنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے ہمارا. چنانچہ آئیے اشرف علی صاحب تھانوی صاحب 6 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے، اس کے لیے انہی کی کتاب، میں نے کہا کہ میں انہی کی کتابوں سے بات کروں گا، یہ ہم اس کے تعلق سے کوئی بریلوی کی کتاب نہیں لائیں گے. تھانوی صاحب کی ملفوظات ہے جس کا کیا نام ہے، بڑا لمبا نام ہے، سنیے. اوپر لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، یعنی اس میں ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا حل قرآن و سنت سے بتایا گیا ہے. کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت مسمى بہی الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ. اس کی جلد 2 ہے، 5 جلدوں میں کتاب آتی ہے، 5 والیوم میں. اس کی جلد 2 کے اندر مولانا تھانوی اپنے 6 سال کی عمر کا بچپنے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ جلد اس کی 2 قسط نمبر 5، اس کا ملفوظ نمبر 837 ہے، صفحہ نمبر 474 ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ایک کھیل اور یاد آیا. تھانوی صاحب کو کچھ کھیل یاد آ رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک کھیل اور یاد آیا. ایک مرتبہ میرٹھ میں ایسا ہوا کہ بارش کے ایام تھے، بارش کے دن تھے، باہر صحن میں لیٹا کرتے تھے. والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا. ہم لوگ والد صاحب کے پاس رہتے تھے. 3 چارپائیاں برابر بچھی ہوئی ہوتی تھی، والد صاحب کی اور ہم دونوں بھائیوں کی. میں نے رسی لے کر سب کے پائے ملا کر خوب کس کر باندھ دیے اور پڑھ کر سو گئے. پھر والد صاحب بھی آ کر لیٹ گئے. اتفاق سے بارش آئی تو والد صاحب اٹھے اور ہم کو اٹھایا. بچپن کی نیند تھی، ہوں کر کے پھر سو گئے. والد صاحب جھنجھلائے، نہیں اٹھتے تو پڑے رہنے دو. پھر اپنی چارپائی گھسیٹی. اب وہاں تینوں چارپائیاں ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں. بے حد غصہ ہوئے اور فرمایا ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اب سب بھیگ رہے ہیں. چاقو ڈھونڈا، اتفاق سے جلدی میں رسی کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہ ملا. آخر خود ہی باورچی خانے سے چاقو تلاش کر کے لائے اور ان سب رسیوں کو کاٹا، تب وہاں سے چارپائیاں اٹھ سکی. صحیح تو یاد نہیں کہ اس حرکت پر کوئی چپت لگی بھی یا نہیں. 6 سال کی عمر میں تھانوی صاحب کیا کر رہے تھے؟ پہلا واقعہ، تھانوی صاحب اپنے گھر کی چارپائیوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا انہوں نے، اور جب سو رہے تھے بارش ہوئی تو والد صاحب آپ چارپائی گھر میں لے جانا چاہتے تو تینوں چارپائیاں بندھی ہوئی ہے، تو تینوں گھسیٹی چلی آ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ چاقو ڈھونڈتے تو چاقو نہیں ملتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولانا تھانوی 6 سال کی عمر میں بڑے شرارتی قسم کے بچے تھے. ان کا پڑھنے لکھنے میں کوئی دل نہیں لگتا تھا، یہ بڑی شرارت کرتے تھے. مگر اعلیٰ حضرت کی طرف آئیے، ہمارے مجدد کی شان دیکھیے. یہ 6 سال کی عمر میں رسیاں باندھ رہے تھے کھٹیاؤں کی، مگر اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم فرما چکے. اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو یہ تو چارپائیوں میں لگے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی کے موقع پر 1.25 گھنٹے بڑے علماء کی موجودگی میں 1.25 گھنٹے تقریر فرما رہے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت جب پڑھ رہے تھے قرآن کریم ناظرہ، یعنی آپ کی عمر اس وقت 3-3.5 سال کی رہی ہوں گی. چنانچہ آپ کے بھتیجے حضرت مولانا حسنین میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آپ کے دادا مولانا رضا علی خان کھٹیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. استاد ایک دوسری کھٹیا پہ اعلیٰ حضرت کو لے کر پڑھا رہے ہیں. استاد نے جب پڑھایا تو جو حروف لکھا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کروا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اس پہ زبر تھا، مگر اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے. اس کو سیرت اعلیٰ حضرت صفحہ 150 پر مولانا حسنین میاں نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت زیر سے پڑھتے تھے. استاد نے ٹوکا کہ یہ زبر لکھا ہوا ہے، وہاں زبر لکھا ہوا تھا، مگر اعلیٰ حضرت پھر اس کو زیر سے پڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے ٹوکا، 3 بار ٹوکا. تو مولانا رضا علی علیہ رحمہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے دادا، انہوں نے فرمایا کہ انہیں بھی تھوڑا شک ہوا کہ، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا دوسرا نسخہ لایا جائے. جب نسخہ لایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس پہ زیر ہی ہے، اعلیٰ حضرت ہی صحیح پڑھ رہے تھے. جبکہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، مطلب حافظ ہوئے نہیں تھے، قاری نہیں تھے، آپ حافظ نہیں تھے، ابھی تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں. پھر دوسرا نسخہ لایا تو اس پہ بھی زیر تھا. تو یہ تحقیق ہو گئی کہ جس نسخے سے امام مولانا صاحب پڑھا رہے تھے آپ کے استاد اعلیٰ حضرت کے، اس میں غلطی سے کتابت سے زبر آ گیا تھا. مولانا رضا علی اپنے پوتے سے پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے، جب استاد آپ کو زبر پڑھا رہے تھے تو آپ زبر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو تھا کہ زبر پڑھوں، لیکن میری زبان میرے قابو میں ہی نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ استاد جو بتا رہے وہی پڑھوں، لیکن زبان سے زیر ہی نکلتا تھا.
चुनांचे मौलाना रजा अली पेशानी को बोसा देते और फरमाते, बेटा ये अल्लाह की उसके रसूल के फضل करम से तुम पर खास इनायत है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जबान से गलत नहीं कहलवाता। ये आला हज़रत की 3.5 साल की उम्र थी और ये इस अंदाज में कुरान करीम सीख रहे थे। हम सीख ही नहीं रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे, बल्कि कुरान की लिखने में, किताबत में गलती हो गई तो आला हज़रत अपनी करामत से उस गलती को उजागर भी कर रहे थे। और थानवी साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? खटिया बांध रहे थे, मुजद्दिद साहब। चलिए आइए अब दूसरी चीज देखिए। 7 साल की जब थानवी साहब की उम्र हुई, 7 या 8 साल की, तो उस वक्त की उम्र का भी एक वाक़या मौलाना थानवी लिखते हैं। चुनांचे ये अल-इफ़ादतुल यौमिया की दूसरी ही जिल्द है मौलाना थानवी साहब की, उस दूसरे जिल्द में वो लिखते हैं, इसका सफ़ा नंबर 475 है और मलफूज नंबर 837 है। कहते हैं कि एक रोज मैं पेशाब कर रहा था। थानवी साहब अपने बारे में कहते हैं कि एक रोज मैं पेशाब कर रहा था, भाई साहब ने आकर मेरे सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इनके भाई थे एक बड़े, ये पेशाब कर रहे थे, वह इनके सर पे मूतने लगे। कहते हैं कि एक रोज ऐसा हुआ कि भाई पेशाब कर रहे थे, मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इस वक्त वाली साहब तशरीफ ले आए, फरमाया ये क्या हरकत है? मैंने अर्ज किया एक रोज उन्होंने मेरे सर पर पेशाब किया था, भाई ने इसका बिल्कुल इनकार कर दिया। मुख्तसर सी पिटाई हुई, इसलिए कि मेरा दावा तो दावा ही रह गया, सबूत कुछ ना था और मेरे फेल का मुशाहिदा था। गर्ज जो किसी को ना सोचती थी वो हम दोनों भाइयों को सोचती थी। अब एक चीज देखें आप कि 7 साल की उम्र है थानवी साहब की। 7 साल की उम्र में देवबंद के मुजद्दिद क्या कर रहे हैं? भाई के सर पे पेशाब कर रहे हैं। अब भाई तो मुजद्दिद थे नहीं, तो अब उसने कर दिया था तो मुजद्दिद साहब माफ कर देते, मगर खुन्नस देखो, कहा नहीं छोड़ूंगा। अब इंतजार में है कि किसी दिन ये पेशाब करते हुए खड़े रहे तो मैं आऊं। अब एक चीज, सर पर पेशाब करने के लिए जरूरी क्या है? किसी बुलंदी पर जाना, तभी तो सर पे पेशाब होगा ना। तो ये सर पर गए पहले किसी ऊंची जगह पे, कोई टीले वीले के नीचे कर रहे होंगे भाईजान, अब ये सर पे पेशाब कर रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो हम दोनों भाइयों को सोचती थी वो अच्छों को भी नहीं सोचती। तो ये थानवी साहब इतने शरारती थे। मगर मैं आपको बताऊं कि 7 साल में ये भाई के सर पर पेशाब कर रहे थे और आला हजरत की उम्र है 3.5 साल। 3.5 साल की उम्र में आला हजरत फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी मस्जिद के सहन के सामने एक चबूतरा था, वहां बैठा हुआ था। छोटे से बच्चे हैं, आला हजरत 3.5 साल, तना बैठे। फरमाते एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, बड़ा नूरानी चेहरा था और लिबास से अरबी मालूम होते थे, हिंदुस्तान के रहने वाले मालूम नहीं होते थे। करीब आए और उन्होंने अरबी ज़बान में मुझसे गुफ्तगू की। कहा रज़ा अली के तुम पोते हो, नकी अली खां के साहबजादे हो? हालत फरमाते मैंने अरबी में ही उनसे गुफ्तगू की, अरबी में मैंने उनसे तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की, बहुत दुआएं दी और चले गए। फरमाते उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। अब यहाँ मैं हालत की करामत बताऊं, कुरान करीम नाजरा खत्म कर रहे हैं 4 साल की उम्र में, मगर 3.5 साल की उम्र में फसी अरबी में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे। मानना पड़ेगा कि जबान ये अल्लाह के फजल करम से, नबी की इनायतों से इल्म लदुन्नी था कि आपको 3.5 साल में अरबी जबान पर भी उबूर हाथ दे दिया था। ये हमारे मुजद्दिद की शान थी। और ये 7 साल में, यानी आला हज़रत से डबल उम्र में, आला हज़रत की 3.5 साल उम्र, थानवी साहब की 7 साल उम्र, ये डबल उम्र में भाई के सर पे पेशाब कर रहे थे। अभी तो मदरसे में दाखिला भी नहीं लिया था, मैं आगे बताऊंगा। और जब इनकी 7 साल उम्र थी थानवी साहब की, तो भाई के सर पे पेशाब हो रहा है। मगर आला हज़रत की उम्र जब 8 साल होती है तो आला हज़रत हिदायतुन नौ अरबी जबान की, ग्रामर की किताब, सर्फ नहव की किताब, उसकी अरबी जबान में शरह करते हुए नजर आए। अब थानवी साहब की एक और शरारत सुन लीजिए कि थानवी साहब उसी उम्र में 7 साल की उम्र में क्या करते थे। चुनांचे अल-इफ़ादतुल यौमिया उस जिल्द 2 और किस्त नंबर 5 मलफूज नंबर 837 कहते हैं कि एक साहब थे सिकरी के, कोई इलाका है सिकरी, कोई गांव आ रहा होगा, हमारी सौतेली वालदा के भाई, यानी थानवी साहब के सौतेले मामू, बहुत ही नेक और सादा आदमी थे। नेक थे और सादा थे, वो बेचारे नेक थे, ये बदमाश थे। फिर कहते वालिद साहब ने इनको ठेके के काम पर रखा था। एक मर्तबा गर्मी में भूखे प्यासे परेशान घर आए और खाना निकाल कर खाने में मशगूल हो गए। भूखे प्यासे गर्मी में आए मामू जान सौतेले, खाना निकाला और खाने बैठ गए। घर के सामने बाजार है, मैंने सड़क पर से एक कुत्ते का पिल्ला छोटा सा पकड़ा,
گھر لا کر ان کی دال کے رکابے میں رکھ دیا. یہ تھے مجدد صاحب, بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے, کچھ نہیں کہا. تو یہ تھانوی صاحب کو 7 سال میں پہلے لکھ چکے ہیں. ہمیں وہ سوچتی تھی جو اچھوں کو نہیں سوچتی. اعلیٰ حضرت کو 8 سال کی عمر میں عربی بولنا سوچتا تھا, کتابیں لکھنا سوچتا تھا, ان کو کتے کے پلے رکھنا سوچتا تھا, بھائی کے سر پر پیشاب کرنا سوچتا تھا. تو یہ تھے ان کے مجدد صاحب. اب تھانوی صاحب نے گھر میں پڑھنا شروع کیا. والد صاحب نے ایک حافظ صاحب کو لایا اور کہا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ, سکھاؤ. ابھی دیوبند جانے کے مولانا تھانوی, دیوبند کب جائیں گے میں ابھی انہی کے شاگرد کی قول سے بیان کروں گا. چنانچہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت جس کا نام ہے اشرف السوانح. اس میں تھانوی صاحب کے سوانح ہیں, زندگی کے حالات لکھے. لکھنے والے کون ہیں؟ انہی کے خلیفہ اکبر جنہوں نے افادات الیومیہ بھی ترتیب دی ہے. انہی کے خلیفہ اکبر خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب. جلد اول اشرف السوانح کی 3 جلدوں میں ملتی ہے. اب دیکھیے تھانوی صاحب حفظ کر رہے ہیں تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا. اس کا صفحہ نمبر 20 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ حفظ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا کہ ایک نابینا حافظ تھے, آنکھوں سے معذور تھے, نابینا تھے, جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا. کلام بہت پختہ یاد تھا اور اس کا ان کو ناز بھی تھا. ان کو حضرت والا قبل بلوغ نوافل میں کلام مجید سنایا کرتے تھے. یعنی مصنف لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب بالغ ہونے سے پہلے, قبل بلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. مطلب عمر ان کی کیا رہی ہوں گی؟ 8, 9, 7 سال کے قریب کی عمر رہی ہوں گی. کہتے ہیں کلام مجید سنایا کرتے تھے. ایک بار رمضان شریف میں دن کو ان سے کلام مجید کا دورہ کر رہے تھے. حضرت والا نے دور کے وقت ان کو متنبہ کر دیا کہ حافظ جی میں آج تم کو دھوکہ دوں گا اور یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ فلاں آیت میں دھوکہ دوں گا. حافظ جی نے کہا کہ میاں جاؤ بھی, تم مجھے کیا دھوکہ دے سکتے ہو, بڑے بڑے حافظ تم مجھے دھوکہ نہ دے سکے. حضرت والا جب سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس آیت پر پہنچے انما انت منذر لکل قوم عاد, تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھا جیسا کہ رکوع کرنے کے قریب حضرت والا کا معمول ہے. اس کے بعد اس سے آگے جب اللہ یعلم الی آخری پڑھنے لگے تو لفظ اللہ کو اس طرح بڑھا کر پڑھا کہ جیسے رکوع میں جا رہے ہو, اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہو. بس حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکوع میں جا رہے ہیں فوراً رکوع میں چلے گئے. ادھر حضرت والا نے آگے قرأت شروع کر دی یعلم ما تحمل الی آخری. اب ادھر حافظ جی تو رکوع میں پہنچے اور ادھر قرأت شروع ہو گئی. فوراً ہی حافظ جی سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے. اس پر حضرت والا کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور کہے مار کر ہنس پڑے اور ہنسی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز توڑ کر الگ ہو گئے. آپ دیکھیے کتنی توہین ہے, یہ قرآن عظیم کی توہین ہے اس میں سراتر. ان کے استاد ایک نابینا حافظ ہیں جن کو یہ دور کر رہے ہیں, جن کے پاس قرآن سنا رہے ہیں اپنی قرآن کے حفظ کی پختگی کے لیے. تو حافظ صاحب وہ بیچارے نابینا تھے مگر قرآن ان کو بڑا پختہ یاد تھا. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں آج میں دھوکہ دوں گا تم کو, اور دھوکہ کے لیے انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اللہ کے کلام کو. کتنی بڑی جرأت ہے. اور دھوکہ کیسے دوں گا؟ کہتے ہیں کہ میں فلاں آیت میں دوں گا. آیت بھی انتخاب. یہاں پر اب ان کے جرم دیکھیے, پہلے تو کلام عظیم کو چنا انہوں نے دھوکے کے لیے. تو معاذ اللہ جو قرآن عظیم کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرے وہ مجدد ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز. دوسری پھر آیت کا انتخاب بھی کر لیا کہ اس آیت, معاذ اللہ ان کے نزدیک اس آیت میں دھوکہ کی گنجائش تھی, اس آیت کو دھوکے کے لیے استعمال کیا. یہ دوسرا جرم ان کا. اب حافظ صاحب نے اسے کہتے کہ میں دھوکہ دوں گا فلاں آیت میں. تو حافظ صاحب نے کہا جاؤ جی میاں, اچھے حافظ آئے میرے سامنے پڑھے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی غلط پڑھ کے گزر جائے. حافظ صاحب تو یہی سمجھے بیچارے. تو انہوں نے کہا آج تو میں دوں گا. چنانچہ انہوں نے سورہ آیت پڑھنی شروع کی. تو اب کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد جیسی لفظ آتا ہے اللہ یعلم, تو اللہ لفظ کیسا پڑھا اللہ یعلم. تو ان کو کیا لگا کہ حافظ صاحب کو رکوع میں جا رہے ہیں, اور جیسے یہ رکوع میں پہنچے اللہ یعلم کے بعد شروع کر دیا ما تحمل, آیت آگے بڑھا دی. حافظ صاحب جو ہے بیچارے گھبرا گئے, ارے اس میں تو رکوع نہیں کیا, میں رکوع میں چلا گیا. تو آگے پڑھ کے نکل گئے. اب اس پر تیسرا جرم دیکھیے کہ حافظ صاحب جب رکوع میں گئے اور اٹھے تو مطلب یہ ہوا کہ تھانوی صاحب جب تک کلام الہی پڑھے تو پورا ذہن اس آیت میں دھوکہ دینے کے لیے تھا, نماز میں بھی. یہ ایک جرم. دوسرا پورا تصور, پورا ذہن کس طرف لگا ہے کہ حافظ صاحب کب جھکتے کب دھوکہ کھاتے. اور جیسے حافظ صاحب نے دھوکہ کھایا تو
تو تھانوی صاحب کو ہنسی آ گئی، مطلب تھانوی صاحب کا نماز میں دل نہیں تھا، پورا حافظ صاحب کی طرف دل تھا۔ اور اس کے بعد پھر اور اس پر جرم بالا جرم کہ جب حافظ صاحب بیچارے شرم کے مارے دھوکہ کھانے کے بعد، تھانوی کے دھوکے کے فریب میں آنے کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو مولانا تھانوی نماز کی عین حالت میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبند کے مجدد کا یہ عالم تھا کہ نماز کی کوئی قدر و عزت نہیں تھی ان کے نزدیک، قرآن عظیم کو یہ دھوکے بازی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور اس پر دعویٰ ہے کہ صاحب یہ اس صدی کے مجدد ہے۔ مگر میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، چنانچہ مولانا حسنین میاں علیہ رحمہ آپ کے بھتیجے سیرت اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 8 سال ہوئی، یا 8 سال میں دھوکہ دے رہے ہیں استاد کو، مگر اعلیٰ حضرت کی شان دیکھی، جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو مسلمت ثبوت درس نظامی میں جو کتاب شامل ہے، جو درس میں عربی میں پڑھائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت اس کتاب پر عربی میں حاشیہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں مسلمت ثبوت کا حاشیہ لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنے والد سے پڑھتے تھے تو انداز کیا تھا حالت کا؟ ایک مرتبہ والد صاحب نے آپ کو مشق کرانے کے لیے، تاکہ آپ کو لکھنا فتویٰ دینا آ جائے، ایک سوال آیا ان کے والد کے پاس، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے پاس، تو والد صاحب نے سوال کی 2 کاپیاں کی، ایک اعلیٰ حضرت کو دیا، کہا صاحبزادے اس کا جواب آپ بھی لکھیے، اور ایک جواب خود والد نے لکھا۔ اب جب دونوں جوابات آئے تو جواب میں اختلاف تھا، اعلیٰ حضرت نے جواب کچھ اور لکھا تھا، والد صاحب نے کچھ اور لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے کچھ اور دلیلیں دی تھی، والد صاحب نے کچھ اور دلیلیں دی تھی۔ اب بیٹوں اور باپ میں اختلاف ہو گیا۔ والد صاحب نے کہا میاں صاحبزادے تم ابھی ہمارے شاگرد ہو، ہم سے پڑھتے ہو، ہمارا فتویٰ صحیح ہے، آپ ہمارے فتوے سے رجوع کر لیجئے، یہ بچپنے کا عالم ہے۔ اعلیٰ فرماتے والد گرامی اگرچہ آپ ہی کے ہم شاگرد ہیں، مگر فتویٰ ہمارا صحیح ہے، دلیل ہماری صحیح ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، حل نکلا نہیں، تو والد نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت رامپور جو تھا علماء کا ایک بہت بڑا گڑھ کہلاتا تھا، کہا علماء رامپور کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کا جواب اور ہمارا دونوں کا جواب علماء رامپور کے پاس بھیج دیتے ہیں، علماء ہی فیصلہ کریں گے۔ اور وہاں کثرت کے ساتھ سینکڑوں علماء دین اور سینکڑوں مفتیان اکرام وہاں پہ مقیم تھے رامپور میں۔ نواب رامپور جو ہے کلب علی کا دور تھا، وہ رامپور کے نواب تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت بعد میں سسر بنے، اس وقت اعلیٰ حضرت کے پھوپھا تھے، شادی تو ہونے کی تھی اعلیٰ حضرت اس کی، اس وقت پھوپھا تھے جن کو گھر میں سب نانا فضل حسین کے نام پکارا کرتے تھے، نانا فضل حسین۔ تو نانا فضل حسین جو پھوپھا تھے بعد میں اعلیٰ حضرت کے پھر سسر بھی بنے، انہی کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، ان کے ذریعے وہ فتویٰ رامپور پہنچایا گیا، اعلیٰ حضرت کا بھی اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب علماء کے بیچ دونوں فتوے گزرے تو والد کے فتوے سے صرف 2 علماء نے اتفاق کیا، اور اعلیٰ حضرت کے فتووں پر اتنی دستخطیں تھی کہ کاغذ ختم ہو گیا تھا مگر دستخطیں باقی تھی۔ تو والد نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا کہ بیٹا مجھ سے زیادہ ہو گیا، خوشی سے آنسو آنکھوں میں جھلکتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا تمہارا ہی فتویٰ صحیح ہے، میں بھی اس کی تصدیق کروں، اور اپنے فتوے کو چاک کر کے اس پہ تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت 8 سال کی عمر یا 9 سال کی عمر میں اپنے والد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اپنے استاد کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے مجدد اور ان کے مجدد۔ اور ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ اسی عمر میں اعلیٰ حضرت کتنی اصلاح کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مسلم الثبوت کتاب پڑھ رہے تھے اپنے والد گرامی سے، عربی کی کتاب، چھوٹی عمر ہے آپ کی، 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہوں گی اعلیٰ حضرت کی۔ ایک دن رات میں آپ مطالعہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ والد کی ایک عادت تھی کہ کسی بھی کتاب کے جو حاشیہ ہوتا ہے، حاشیہ مطلب کتاب لکھی ہوتی ہے، سائیڈ میں کچھ کورے صفحے ہوتے ہیں، کوری چیز جگہ ہوتی ہے، تو والد گرامی کی عادت تھی کہ وہاں اپنی رائے لکھ دیا کرتے تھے، اگر مصنف سے آپ متفق ہیں تو وہاں متفق ہے اور اس کی تعریف لکھ دیتے، اور اگر کسی مصنف سے آپ کو کسی علمی اختلاف ہوتا تو وہاں اختلاف بھی درج کر دیتے۔ مسلم الثبوت کے مصنف سے آپ کو ایک اختلاف تھا اعلیٰ حضرت کے والد کو، انہوں نے وہاں حاشیے میں اپنا اختلاف لکھ دیا تھا کہ مجھے اس عبارت سے یہ اختلاف ہے، یہ عبارت ان کی درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا زمانہ ہے، 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے والد کی ہینڈ رائٹنگ میں کتاب کے حاشیے پر یہ دیکھا تو میرے جی میں آیا کہ اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے عالم پر والد گرامی نے اعتراض کیا ہے، تو کیوں نہ اس کا حل سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ والد کا اعتراض کہاں تک درست ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس پہ بہت غور کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ایک ایسی اس کا جواب نکالا جائے کہ والد کا اعتراض ہی یہاں پہ ختم ہو جائے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ رات کے 2 تقریباً بج گئے اور میں چراغ کی روشنی میں اس عبارت کو بار بار پڑھتا اور جواب سوچتا رہتا. رات کے 2 بجے کے قریب وہ جواب مجھے القا ہوا، عطا کر دیا گیا، ذہن میں آ گیا میرے. کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے گھنٹوں سے میں اس پہ جواب تک سوچ رہا تھا، تو خوشی کے مارے میں نے تالی بجا دی اور زور سے چلا کے کہا مل گیا. خوشی میں آدمی کہتا نا مل گیا، تو تالی بجائے اور چلا کے کہتے مل گیا. گھر کے لوگ جاگ گئے، اتنے زور سے چلایا خوشی میں بے قابو ہو کر. والد صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے سوچا کہیں صاحبزادہ خواب دیکھ کے تو ڈر کے نہیں بیدار ہو گئے. کمرے میں آئے تو چراغ روشن ہے، کتاب سامنے رکھی ہے اور اعلیٰ حضرت خوشی میں تالی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار مل گیا چیخے جا رہے ہیں. مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے کندھے کو پکڑا، کہا صاحبزادے کیا مل گیا؟ فرمایا حضور آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا. ذرا جواب بتائیے کیا اعتراض ہے؟ کہا حضور آپ نے صاحب مسلم الثبوت پر یہ اعتراض کیا ہے اور اس کا تو جواب یہ ہے. جو جواب بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے والد کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں خوشی سے، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا صاحبزادے قسم خدا کی تم مجھ سے نہیں پڑھتے ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. مولانا حسین میاں فرماتے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی کتاب مکمل پڑھی ہی نہیں. استاد کچھ صفحے کچھ حصہ پڑھا دیتے اور اس کے بعد کے سبق اعلیٰ حضرت خود ہی پڑھ لیتے اور خود ہی سمجھ لیا کرتے تھے. تو یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی کہ استادوں کی اصلاح کر رہا ہے ہمارا امام، اور یہ ان کے مجدد ہے جو استادوں کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنا فرق ہے ہمارے مجدد اور ان کے مجدد میں. اسی وقت کی ایک شرارت میں اور بتا دیتا ہوں، بات نکلی ہے تو دیکھیے یہ تھانوی صاحب کی افادات الیومیہ کی جلد 2 ہے. یہ 5 جلدوں میں نے جیسا کہ عرض کیا، اور افادات الیومیہ کی اس کا صفحہ نمبر 475 ہے اور ملفوظ نمبر وہی 837 ہے. اس میں بہت ساری انہوں نے واقعات لکھے. تھانوی صاحب ایک اور اپنا قصہ لکھتے ہیں اسی وقت کا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرٹھ میں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد ہے سب نمازیوں کے جوتے جمع کر کے اس کے شامیانے پر پھینک دیے. میرٹھ میں ایک مسجد میں گئے تھانوی صاحب، اب یہاں تو عمر نہیں لکھی کس عمر کی شرارت ہے یہ ان کی. تو گئے وہاں اور جتنے نمازیوں کے جوتے تھے سب اٹھائے اور وہ صحن میں ایک شامیانہ ایک پردہ ڈلا ہوا تھا اس میں پھینک دیے. پھر تھانوی صاحب کہتے نمازیوں میں گل مچ گیا، لوگوں میں شور مچ گیا. چنانچہ جوتے کیا ہوئے، یہ شور مچ گیا کہ جوتے کیا ہوئے. ایک شخص نے کہا یہ لٹک رہے ہیں، وہ جھول بن کے لٹک رہا ہوں گا. مگر کسی نے کچھ نہ کہا. یہ خدا کا فضل تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب یہ شرارت کر گزرتے تھے اور ان پر کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں تھا ان کی بدماشی کی بنا پر، تو کہتے خدا کا فضل ہو گیا. پھر آگے لکھتے باوجود ان حرکتوں کے اذیت کسی نے نہیں پہنچائی، یعنی تکلیف مجھے کسی نے نہیں پہنچائی. وہی قصہ رہا جیسا کہ کسی نے کہا تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم تو غصے پہ پیار آتا ہے. وہاں شعر بھی فٹ کر دیا. تو یہ تھانوی صاحب تھے کہ یہ اچھی خاصی عمر میں نمازیوں کے جوتے اٹھاتے شامیانوں پہ پھینک دیتے. بھائی پیشاب کر رہے ہوتے جاتے بھائی کے سر پہ متنا شروع کر دیتے. استاد صاحب سے پڑھ رہے ہوتے تو استاد کو دھوکہ دے دیتے. گھر میں سوتے تو کھڈیاؤں کو باندھ کے والد کو پریشان کرتے. یہ ان کا عالم تھا. مگر اعلیٰ حضرت کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت 18 سال کی عمر میں بیعت کے لیے اپنے مرشد کامل حضرت شاہ علیہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے. ماہرہ شریف جیسے ہی والد کے ساتھ پہنچے شاہ علیہ رسول بے ساختہ فرماتے ہیں صاحبزادے آپ ہی کا تو انتظار تھا ہمیں. فوراً بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد ویسے ہی خلافت عطا فرما دیتے ہیں. آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے شاہ علیہ رسول کے سالوں سے مجاہدے کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں. کچھ نے لوگوں نے عرض کیا حضور یہ بریلی کے صاحبزادے آئے، کم عمر نوجوان ہیں، ابھی عمر بھی پختہ نہیں ہے، آپ نے بیعت تو کیا ساتھ میں انہیں خلافت بھی عطا کر دی جبکہ ہم برسوں سے مجاہدہ کر رہے ہیں. تو والد جو ان کے استاد ہیں اور ان کے جو پیر و مرشد شاہ علیہ رسول فرماتے ہیں میاں ان کے پاس علم و عرفان تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی. تم کیا جانو احمد رضا کا مقام کیا ہے. بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے شاہ علیہ رسول تو دنیا سے کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ استاد محترم آپ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ بروز قیامت مجھ سے پوچھا جائے اگر
کہ کیا لایا عائشہ آل رسول، تو محمد رضا کو پیش کروں گا. یعنی حالت کی ذات وہ ہے جس پر استاد فخر کرے، جس پر پیر فخر کرے، جس پہ باپ فخر کرے. اور تھانوی صاحب ہے جو سب کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ گئے. کبھی کسی کے سر پہ پیشاب کر رہے ہیں، کبھی کسی کے سر پہ موت رہے ہیں، جو مرضی آ رہی ہے، شرارتوں سے بھرا ہوا انداز ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بچپنے کے واقعات ہی بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. تھانوی صاحب نے داخلہ کب لیا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے 1286 میں آپ عالم بن کے فارغ ہوئے. تھانوی صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 6 سال. اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے دارالعلوم دیوبند میں جب داخلہ لیتے اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ انہی کے شاگرد اور انہی کے خلیفہ کی زبانیں سن لیجئے. یہ چنانچہ اشرف السوانح جلد 1 کا صفحہ نمبر 24 ہے. دیکھ لیجئے، اشرف السوانح ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی ہے. چنانچہ خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب صاحب جو ان کے خلیفہ اور شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں مدرسے دیوبند میں تقریباً 5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا. یعنی 5 سال دیوبند میں انہوں نے پڑھا. آخر ذی قعدہ 1295 میں وہاں داخل ہوئے. کب داخل ہوئے؟ 1295 میں، 95 میں. یہ 95 میں اشرف علی تھانوی صاحب مدرسے دیوبند میں داخل ہوئے 1295 میں. اور 1295 میں اعلیٰ حضرت کی اس وقت عمر کتنی ہوتی ہے؟ 23 سال. اور اعلیٰ حضرت عالم بن کے کب نکل چکے تھے؟ 14 سال میں. مطلب جب یہ داخل ہو رہے تو اعلیٰ حضرت کی عمر 23 سال تھی. فارغ ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا. اور اس وقت تک کہ جب یہ مدرسے دیوبند میں داخل ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت 75 کتابیں دین کے اوپر لکھ چکے تھے. میں ان میں سے چند کے نام ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کہتے 1295 میں داخل ہوئے اور 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے. 1301 کے اندر یہ فارغ ہوئے. چنانچہ اعلیٰ حضرت تو جب 75 کتابوں کے مصنف تھے، یہ مدرسے دیوبند میں پڑھنے کے لیے بھی داخلہ لے رہے تھے، لائن میں لگے ہوئے تھے داخلہ فارم لیے ہوئے. اور اس وقت تک اعلیٰ حضرت 23 سال کی عمر تھی. اعلیٰ حضرت 75 کتابیں لکھ چکے تھے، جن میں سے چند کے میں نام یہاں بتا دیتا ہوں. جن میں شرح ہدایت النو عربی زبان میں، حاشیہ مسلم الثبوت عربی زبان میں، النجوم الثواقب فی تخریج احادیث القواقب، یہ آپ کی کتاب ہے. مطلع القمرین فی ابانتی سبقۃ الامرین، انفاس الفقر فی قربان البقر، فضل القضاء فی رسم الافتاء، سیف المصطفیٰ علی ادیان الافتراء، قمر التمام فی نفی الظلام عن سید الانام. یہ اعلیٰ حضرت کی میں نے چند کتابوں کے نام سنے. اس طرح 75 کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت اس وقت تک 23 سال کی عمر تک آپ اپنی لکھ چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 1295 میں پڑھنے جب داخل ہوئے، اعلیٰ حضرت اس وقت تک تو لکھ چکے تھے. تو مدرسے دیوبند کی تو شکل و صورت بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھی تھی. تو مدرسے دیوبند جانا اور داخلہ لینا تو بہت دور کی بات. چلیے اب یہ تو بہرحال مجدد ہے علماء دیوبند کی، اور ان کا علم کتنا ہے؟ بقول مطالعہ بریلویت مولانا خالد محمد صاحب کے کہ ایک پلے میں اشرف علی تھانوی صاحب کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں پورے ہندوستان کے علماء کا، تو پلہ کن کا بھاری ہوگا؟ تھانوی صاحب کا. تو چلیے بچپنے کی شرارت تھی، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جان دیتے ہیں بھائی نابالغ بچے تھے، ناسمجھ بچے تھے تھانوی صاحب. اب عالم بن گئے، بڈھے خوسٹ ہو گئے. اب کیا کرتے تھے؟ ذرا اب انہی کی کتابوں سے ذرا ملاحظہ کریں کہ عالم بننے کے بعد، بڈھے خوسٹ ہونے کے بعد تھانوی صاحب کا عالم کیا تھا، ذرا سنیے. یہ خاتمۃ السوانح ایک ہی جلد میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 48 ہے. صفحہ نمبر 48 کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ گون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے. اس کے لکھنے والے بھی عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب، انہی کے چہیتے مرید اور خلیفہ. تھانوی صاحب نے بہت جلدوں میں کتابیں لکھی. چنانچہ صفحہ نمبر 48 معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 48 پر تھانوی صاحب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت اقدس. کون؟ تھانوی صاحب. اقدس کے معنی ہوتے ہیں جن کا تقدس بہت زیادہ ہو، بہت بلند بالا شخصیت. حضرت اقدس کسی کام سے فارغ ہوتے ہی فوراً تسبیح سنبھالتے تھے. جب کسی کام سے فارغ ہو جاتے مولانا تھانوی صاحب تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتے، اور بعض اوقات مزاحن فرماتے، ہنس کے کہتے مذاق میں، میں نے اس کا نام، کس کا نام؟ تسبیح کا جال رکھا ہے کیونکہ لوگ اس سے پھنستے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب چھوٹے تھے تو قرآن کائے کے لیے پڑھتے تھے؟ استادوں کو ستانے کے لیے. اور جب بڑے ہوئے لوگوں کو پھنسانے کے لیے. آتا جا پھنستا جا، آتا جا پھنستا جا، من کے یہی ڈھکیلتے تھے. تو لکھتے ہیں
کہ بعض اوقات مزاحن فرماتے تھے کہ میں نے اس کا نام جال رکھا ہے، کیوں؟ اس سے لوگ پھنستے ہیں۔ تھانوی صاحب پھنساتے تھے، مگر ہمارا مجدد کیا کرتا تھا ذرا دیکھیے۔ میں آپ کو اپنے مجدد کی ایک شان بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں تشریف فرما، ایک وقت کے بریلی کے سیٹ آتے ہیں جن کا کاروبار لاکھوں کا ہے، مگر جس کا کاروبار زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کاروبار میں اگر نقصان ہو جائے، مٹھائی کا اتنا بڑا ٹوکرا لے کر آ گئے اور آنے کے بعد اعلیٰ کی خدمت میں ٹوکرا پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ عرض کیا حضور اس میں مٹھائی ہے؟ فرمایا اتنی ساری کیوں مٹھائی لا لی؟ مٹھائی لا لیا آپ نے؟ لانا ہی تھا اگر تو فتن تو تھوڑی سی لے آتے، اتنا ٹوکرا بھر مٹھائی؟ کہا حضور گھر کے بچے اور گھر کی خواتین احباب کھائیں گے، اور تحفہ قبول کرنا تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب ان کے جو ہے چہیتے چاہنے والے وہ سیٹ صاحب نے ایسا کہا، جو محبت کرتے تھے اعلیٰ حضرت سے، تو اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا۔ اپنے نوکر کو آواز دی، خادم کو، جائیے اس ٹوکرے کو اندر رکھ دیجیے۔ خادم صاحب آئے، ٹوکرا اٹھایا، اندر رکھ دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فرمائیے آپ کا کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور کہاں خیریت ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار بڑا ٹھنڈے چل رہے ہیں، بڑی تکلیف ہے، نقصان ہو رہا ہے، حضور کچھ تعویذ عطا فرما دیجیے، کچھ تعویذ دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے خادم کو آواز دیتے ہیں باہر آئیے، ٹوکرا باہر لاؤ۔ کہا یہ لیجیے ٹوکرا۔ کہا حضور، کہا نہیں، احمد رضا مٹھائی کے بس تعویذ نہیں بیچتا ہے، آپ کو اگر تعویذ ہی لینا تو اس کی رشوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا حضور میرا وہ مطلب نہیں۔ فرمایا بالکل نہیں، اسے لے جائیے، اور جب اگلی بار آپ آئے تو اسی وقت آئیے گا کہ جب اس طرح کی کوئی رشوت ساتھ میں نہ ہو۔ حالات کی شان یہ تھی کہ اگر تعویذ لینے کوئی آیا تو اجرت لینا تو بہت دور کی بات، مٹھائی قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ تسبیح لے کے اس لیے بیٹھتے تھے کہ آتا جا پھنستا جا۔ اب میں خود بتا دوں تھانوی صاحب کے جملے میں نہیں کہتا بھائی، میرا ایک جملہ نہیں ہے، چنانچہ یہ افادات الیومیہ کی پہلی جلد ہے، ابھی تک آپ دوسری جلد کو ملاحظہ کر رہے تھے، اب دوسری یہ پہلی جلد کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس کا نام ملفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ۔ اس میں تھانوی صاحب خود کیا فرماتے ذرا سن لیجئے۔ اس کتاب کا جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 252 قسط نمبر 2 ملفوظ نمبر 511۔ مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی، پہلے جملہ یہ، میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے۔ پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ پہ گزر ہوا، پھر اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے، یعنی مدت سے نذرانوں پر گزر ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا، کھانا کھانے کو بھی دونوں وقت ملتا ہے۔ تو ان کی پوری عمر کائے پہ گزری؟ مفت خوری میں۔ پہلے باپ کی کمائی کھائے، پھر اس کے بعد کیا کیا، کچھ دن تھوڑے دن کاروبار کیا، وہ بھی چھوڑ دیا، اب نذرانوں پہ پل رہے ہیں۔ تو تسبیح لے کے بیٹھے اس لیے کہ لوگ پھنستے جائیں، نذرانے دیتے جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہے کہ تعویذ اگر لینا ہے تو ویسے ہی آئیے، اگر مٹھائی بھی لائے تو وہ بھی نہیں چلتی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اور اعلیٰ حضرت دنیا داروں سے کتنے بیزار تھے۔ مولانا حسنین میاں آپ کے بھتیجے ایک مرتبہ ایک صاحب کو لاتے ہیں جو اس وقت اس زمانے میں انگریزوں کے دور تھا، اور غالباً ڈپٹی کلیکٹر تھے، وہ مسلم تھے اور سید زادے تھے۔ تو اب ڈپٹی کلیکٹر کیسا رہتا ہے، کلین شیو، پینٹ شرٹ، اعلیٰ کی خدمت میں اسی انداز میں آئے وہ۔ اعلیٰ حضرت کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ مولانا حسنین میاں کہتے حضور یہ بڑی دور سے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ لکھتے لکھتے قرآن یہ بھی نہیں کہتے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں انداز اعلیٰ حضرت کا، نظر اٹھا کے دیکھا کہا مولانا حسین میاں کہتے حضور یہ ہمارے شہر کے ڈپٹی کلیکٹر ہے۔ دیکھا اچھا، لکھنے میں مصروف، یعنی کوئی آپ کے گھر ڈپٹی کلیکٹر آ جائے گا، پتہ نہیں تھانوی صاحب کیا آ جاتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہو، اور تسبیح لے کے اس کو تسبیح گلے میں پہنا دیتے، یہ تو پوری طرح پھنس جا، کیونکہ ہے ہی میرے پاس یہ جال، تسبیح کا نام ہی میں نے جال رکھا ہے، آ جا پوری طرح پھنس جا۔ مگر اعلیٰ حضرت کی بے نیازی دیکھیے دنیا داروں سے، کتنی بے نیازی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا کلیکٹر ہوں گا اپنے گھر کا، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ اب مولانا حسنین کہتے ہیں حضور یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے، یہ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ کہا ہوں گی ہماری بلا سے۔ کہتے حضور یہ سید زادے بھی ہے۔ اب جیسی سنا سید زادے، قلم رکھ دی امام نے، کھڑے ہو گئے ادب سے، کہا حسنین میاں فضول باتیں کرتے ہو، اصل بات اب بتا رہے ہو، پہلے کیوں نہیں کہا یہ سید زادے ہے، آل رسول ہے؟ وہ کہتے حضور بڑا تعجب ہے کہ آپ ہماری
عہدے سے مروب نہ ہوئے. فرمایا آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہے, اگر ملکہ وکٹوریا بھی آ جاتی تو احمد رضا کے پاس یہی بے نیازی ہوتی. ہمیں دنیا داروں سے کیا کرا, آپ کو رسول اللہ سے نسبت ہے, ہاں اس نسبت کا احترام ہے. تو یہ بے نیازی تھی, اور وہی بے نیازی آپ کے شہزادے مفتی اعظم میں آئی کہ جب آپ نے فتویٰ دیا نسبندی کے حرام ہونے پر, اندرا گاندھی خود بریلی پہنچتی ہے, تو آپ نے فرمایا جاؤ میں اس دنیا دار, آپ نے سنا ہے واقعہ, آپ نے سخت جملے کے ساتھ فرمایا کہ میں اس دنیا کی اس فلاں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا, ورنہ پردھان منتری کسی کے دروازے پہ آ جائے ارے وہ تو بچ جائے. اور حالت کی شان بے نیازی میں بتاؤں, نواب نان پارا ایک شہر تھا, اس کے نواب صاحب تھے, ان کو شعر شاعری سننے کا بڑا شوق تھا. نان پارا کے نواب صاحب کو شعرا جاتے اور ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے. ان کے کانوں تک اعلیٰ حضرت کے کچھ نعتیہ کلام پہنچے, تو جب ادب دیکھا, علم کی گہرائی دیکھی, بڑے متاثر ہوئے. اپنے وزیر کو بھیجا, کہا جاؤ اب تک بڑے بڑے شعرا نے ہمارے شان میں قصیدے کہے, یہ تو سب چاپلوس تھے. مولانا احمد رضا کے قلم میں بڑی پختگی ہے, ان کا ادب بڑا گہرا ہے, جائیے اور ان سے ہماری شان میں کچھ قصیدہ لکھوا لائیے. وہ وزیر صاحب آتے ہیں نان پارا کے نواب صاحب کے, کہتے ہیں کہ نان پارا کے نواب کا میں وزیر اعظم ہوں, اور نواب صاحب نے کہا ہے کہ آپ قصیدہ لکھ دیجئے, اگر آپ نے کوئی اچھا قصیدہ ان کی شان میں لکھ دیا دولت اور سے انبار سے نواز دیے جائیں گے, آپ کو سونے اور چاندی میں تول دیا جائے گا. نواب صاحب کی دریائے سخاوت بہت بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم بلایا, کاغذ بلایا, اور اس کے بعد قصیدہ نہیں لکھتے, ایک شعر لکھتے ہیں, بڑا مشہور ہے وہ نعت کا شعر. شعر کیا لکھتے ہیں, کروں مدحا اہل دول رضا, اہل دول کہتے ہیں دنیا دار, کروں مدحا یعنی تعریف, میں دنیا داروں کی تعریف کروں مدحا اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نان میں. یہاں دو لفظوں میں استعمال کیا, پارہ نان, نان پارا کے تو نواب تھے, تو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کرنا کوئی میرا دین و ایمان ہے, میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں, ان کا گدا ہوں, میری زندگی ان کی تعریف کے لیے وقف ہے, ان دنیا داروں کی تعریف کے لیے نہیں ہے. اور نان پارا دو معنی استعمال کیا, جیسے میں نے عرض کیا, نان کے معنی ہوتے روٹی, اور پارا یعنی روٹی کا ٹکڑا. تو کیا میں روٹی کے ٹکڑوں پہ سودا کرنے والا ہوں؟ ہرگز نہیں. تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ دنیا دار جھکے چلے آتے تھے, مگر احمد رضا اپنے قدموں کی ٹھوکروں سے ان کو دور کر دیا کرتے تھے. اور یہ صاحب دنیا داروں کو بلانے کے لیے تسبیح لے کے بیٹھے آتے تھے, کہتے یہ جال ہے, آتا جا ہنستا جا. اب بتائیے کون ہے مجدد؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ. میں کسی فرقے کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, حوالوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ایک حوالہ بھی اگر غلط ثابت ہو تو آپ مجھے مجرم ٹھہرائیے, جہاں چاہیے آپ حوالے کی تصدیق کر لیجئے. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی کتابیں ہیں, آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے, یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے. جب یہ کیریکٹر اور یہ کردار تمہارے گھر کے دیکھنے والوں نے خود لکھا ہے تو بڑی شرم آنی چاہیے لکھتے ہوئے کہ مولانا تھانوی کے علم کا لیول یہ تھا کہ ایک پلے میں ان کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں پورے علماء کا. تھانوی صاحب کا علم بھاری ہوگا. معلوم یہ ہے کہ پوری عمر ان کی مفت خوری میں گزری ہے. اب ایک اور حوالہ میں بتا دیتا ہوں, یہ ہے کمالات اشرفیہ. اس میں کمال کر دیا مولانا تھانوی صاحب نے. اس کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اشرف علی تھانوی نام تھا نا ان کا, انہی کے نام کی نسبت سے لکھا گیا ہے کمالات اشرفیہ. اس کتاب کے لکھنے والے مولانا تھانوی کے خاص شاگرد اور خلیفہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی, خلیفہ حکیم الامت. حکیم الامت تھانوی صاحب کا لقب ہے. چنانچہ کمالات اشرفیہ کا صفحہ نمبر 378 ہے. کہتے ہیں دعوت اور ہدیے میں, ہدیہ یعنی کوئی تحفہ. ابھی اعلیٰ حضرت کے تحفہ دینے کا دیکھ لیے, مٹھائی آئی تو واپس. نان پارا کے نواب صاحب رقم دینا چاہتے ہیں, نہیں چاہیے. کلیکٹر آتا ہے, کوئی غرض نہیں. مگر تھانوی صاحب کا عالم کیا ہے دیوبند کے مجدد کا؟ کہتے دعوت اور ہدیے میں میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا, کیونکہ میں متقی نہیں. خود ہی لکھ رہے ہیں بھائی, میں ہدیہ کوئی دیتا ہے تو لے لیتا ہوں, یہ نہیں دیکھتا حرام کا لایا کہ حلال کا لایا, رکھ لو, کیونکہ اپنے پاس جال ہے, آتا جا پھنستا جا. تو میں حرام و حلال کو دعوت میں بھی نہیں دیکھتا. کسی کے یہاں بھی دعوت ہو میں چلا جاتا ہوں, کھا کے آ جاتا ہوں. اور ہدیے میں بھی نہیں دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ میں متقی نہیں ہوں. اب وہ تو بیچارے تھانوی صاحب میں اتنی صداقت, اب تھانوی صاحب تو جھوٹ نہیں کہیں گے اپنے بارے میں, ان میں تقوی نہیں تھا, اور جو جھوٹ کا ہے وہ مجدد نہیں ہوتا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے.
وہ کہتے ہیں میں متقی نہیں. جو متقی نہ ہو وہ مجدد نہیں ہوتا. اور اگر آپ کہیں نہیں وہ متقی تھے تو پھر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, جھوٹا کہے تو وہ بھی مجدد نہیں ہوتا. تب بڑا مسئلہ ہے. سانپ کے منہ میں چھچندر ہے, اگلے تو تکلیف مرتا ہے, نہ اگلے تو مرتا ہے. اب آپ ہی کو نگلنا ہے اور آپ ہی کو اگلنا ہے. اب آپ ہی دیکھے دیوبند کے حضرات, اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ تھانوی صاحب کا عالم تھا. اب اس کے بعد آئیے کہ یہ ہدیے میں کیوں نہیں کرتے تھے اور اس کا سبب کیا تھا. اس کے لیے میں ایک بہترین حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. الافادات الیومیات کی دوسرا حصہ, دوسری جلد. اس کے اندر مولانا تھانوی صاحب نے اپنے اور اپنے بزرگوں کا ایک بہت پیارا نظریہ بتایا ہے کہ اصل میں ہم یہ سب کیوں نہیں کرتے. اس کی وجہ سن لیجیے, انہی کی زبانیں سن لیجیے. میں صفحہ نمبر بتا دوں اس کا 526, جلد نمبر 2, قسط نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 9393. اس پر مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے. دیوبند کے ایک بزرگ تھے مولانا غوث علی شاہ صاحب, بڑے حکیم تھے, بڑے ظریف تھے. ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر. عاقبت کہتے ہیں آخرت کو, یعنی ایمان سلامت رہے. تھانوی صاحب نے ایک کو دعا دے دی کسی شخص کو ان کے سامنے, غوث علی صاحب کے جو دیوبند کے عالم تھے, دیوبند کے بزرگ تھے, کہا ایمان تمہارا سلامت رہے اور آخرت تمہاری بخیر ہو, یعنی اچھی ہو جائے, آخرت سنور جائے. مولوی صاحب نے پوچھا, یعنی مولوی غوث علی صاحب نے پوچھا, بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے, یعنی ایمان کی اور آخرت کی حقیقت بھی معلوم ہے جو دعا دے دی تم نے؟ عرض کیا آپ ہی فرمائیے. اس پر فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے. ایمان کی سلامتی کیا ہے؟ کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے, اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے. بس یہی بڑی نعمت ہے. یہ ہے دیوبند کا دین, یہ ہے تھانوی صاحب کے بزرگوں کا دین. تھانوی نے اپنے بزرگ صاحب سے یہی دیا تھا کہ جناب ایمان کی سلامتی ہے کہ پیٹ بھر کے روٹی ملے, اور عاقبت بخیر یہ کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے. یہی بڑی نعمت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. تو اسی وجہ سے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے ایک وصیت لکھ دی وصایا شریف میں کہ میری فاتحہ میں یہ کھانے رکھے جائے. تو آج تک تانے دیے جاتے ہیں, جبکہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے فاتحہ میں غریبوں کو دیا جائے, نہ کہ جھڑک کر عزت کے ساتھ بٹھا کر خبردار اغنیاء امیروں اور پیسے والوں کو نہ کھلایا جائے. تو اعلیٰ حضرت جو نعمتیں غریبوں کے لیے انتظام کر کے گئے اس پہ تو ان کو اعتراض ہے. اور یہ کھل کر جو پاخانے, کھل کر کھانا, ٹھوس کر جال لے کے بیٹھنا, یہ باتیں ان کی نظروں سے نہیں گزرتی. اور بدنام کرتے ہیں کہ بریلی مکتب فکر کھاؤ کھداڑ علماء کا ہے. ارے اپنے گھر دیکھو, ہمیں نام دیا انہوں نے حلوہ خور مولوی. ارے آپ دیکھو آپ کے مولویوں کا کیا حال ہے, ہمارے مولوی کا نہیں ہے. اور اگر اس پر بات کرنی ہو تو بالکل چیلنج ہے, جب چاہے بازو سے بازو ملا کر بیٹھ جائیں اور دیکھ لے کس کے مولوی کتنے حلوہ خور ہیں اور کتنے کھانے والے کھاؤ کھداڑ لوگ ہیں. ارے ہم لوگوں کے ہاں نیاز اس لیے ہے, عالموں نے اس لیے نہیں رکھی نیاز. ہم تو غریب پرور ہے, ہمارا فرقہ غریبوں کو کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے. تم بخیل کنجوس نہ خود کھاتے ہو نہ دوسروں کو کھلاتے ہو, سعودیہ کے ریالوں پہ پلتے ہو اور الزام ہم پر دیتے ہو. تو بہرحال یہ ان کے عالم تھے کہ پیٹ بھر کھانا مل جائے. مگر اعلیٰ حضرت اور حرام حلال دیکھتے نہیں تھے. مگر اعلیٰ حضرت حرام و حلال کتنا دیکھتے تھے آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مسجد کے اندر مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں. مٹی کا تیل کیوں؟ مٹی کے تیل میں بو ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسجد میں بو والی چیز لے کر داخل نہ ہو. پیاز کچے نہ کھا کے جاؤ, کچا لہسن نہ کھایا کرو کہ اس بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, حدیث پاک ہے. اب مٹی کے تیل میں بھی بو ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کی مسجد میں ان کے خادم نے ایک ایسا چراغ جس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا وہ چراغ روشن کر دیا. اب عموماً وہ چراغ ایسے تھے جس میں مٹی کے ہی تیل ڈالے جاتے تھے, اور اعلیٰ حضرت نے اہتمام اور یہ بالکل تاکید فرمائی تھی کہ ہماری مسجد میں مٹی کے چراغ نہ جلائے جائیں بلکہ کھانے کے تیل کے چراغ روشن ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت مسجد میں داخل ہوئے, رمضان کا مہینہ ہے, جیسے آپ داخل ہوئے دیکھا کہ چراغ روشن ہے, اپنے خادم کو آواز دی, فرمایا کہ میاں کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارا فتویٰ کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا جائز نہیں, آپ نے چراغ کیوں جلایا؟ تو وہ خادم عرض کرتے حضور یہ چراغ بظاہر وہ ہے جس سے مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے, اس میں نے کھانے کا ہی تیل ڈالا ہے, مٹی کا تیل نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے, آپ نے مجھے بتا دیا, مجھے معلوم ہو گیا, لیکن اگر کوئی اس مسجد کے قریب سے گزرے گا تو وہ دیکھ کر کہیں گا کہ مولانا احمد اللہ فتویٰ تو دیتے ہیں ناجائز کا اور خود اس پر عمل کرتے ہیں. تو اب یا تو آپ یہ کیجئے کہ یہاں کھڑے رہیے اور ہر آنے جانے والے کو بتاتے جائیے, تنبیہ کرتے رہیے, ان کو آگاہ کرتے رہیے کہ یہ چراغ جو ہے مٹی والا ہے لیکن تیل کھانے کا ہے. اگر آپ یہ کر سکتے تو پھر جلائیے,
انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے سے ہوگا نہیں، گئے وہ جا کے انہوں نے چراغ بدل دیا. تو وہ اعلیٰ حضرت جو اتنا بھی برداشت نہ کرے، اس کے تقوی کی بلندی کا کیا عالم ہوگا. اور ان کے تقوی ہیں حرام و حلال دکھتا ہی نہیں ہوں میں. ارے آپ کیوں دیکھے، یہ تو توفیق الہی ہے. جس کو توفیق الہی ہوتی ہے وہی حرام و حلال دیکھتا ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو وہ سب کھاتا ہے. تو یہ مولانا تھانوی صاحب کا عالم ہے. اب آئیے میں آپ کو ان کے خوخاری کھانے پینے کا ایک مشغلہ بتاؤں. آئیے کتاب میں دکھاتا ہوں آپ کو، افادات الیومیہ کی پہلی جلد. یہ افادات الیومیہ تھانوی صاحب کی ملفوظات پہلی جلد، اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہاں سے چھپی، کس نے لکھا، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صفحہ نمبر اس کا 255، قسط نمبر 2، ملفوظ نمبر 515، جلد نمبر 1، کتاب کا نام افادات الیومیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات. تھانوی صاحب اپنی ایک دعوت کا ذکر کرتے ہیں. دعوت میں گیا مولانا تھانوی صاحب، کہتے ہیں کہ مولوی محمد عمر صاحب مرحوم، ایک شخص نے میری اور ان کی دعوت کی. مولوی صاحب کو جگر کا عارضہ، جگر کی بیماری تھی، ان کو جگر کمزور تھا ان کا. اس بھلے مانس نے چاول پکوائے. تو وہ جس نے دعوت کی غریب تھا بیچارہ، اس نے چاول پکوا دیے، وہ بھی کھانے کے قابل نہیں. جب کھانے بیٹھے میں نے میزبان سے کہا کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں، اب کیا کھائیں؟ اور جب تم کو چاول پکانا نہیں آتا تو کیوں پکایا؟ سیدھی دال روٹی کیوں نہ پکائی؟ کہیں سے روٹی لاؤ. کہا روٹی تو نہیں پکائی. میں نے کہا ہم نہیں جانتے. یہ تھانوی صاحب کا لب و لہجہ ہے. ابھی روٹی کیوں نہیں پکایا؟ وہ تو نہیں پکایا. غریب آدمی، اس زمانے میں گیہوں مہنگا ہوتا ہوں گا، چاول پکا دیے بیچارے نے. تو اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں پکائی مانگ کر لاؤ. تو کہتے ہیں سیدھی ساری دال کیوں نہیں پکائی؟ کہیں سے روٹی لاؤ. کہا کہ روٹی تو نہیں پکائی. میں نے کہا ہم نہیں جانتے، جب دعوت کی ہے تو کھلاؤ، اور کہیں سے کھلاؤ، بھوکے تھوڑی جائیں گے. کتنی زبردستی کی دعوت ہو رہی ہے تھانوی صاحب کی. بھوکے تھوڑی ہی جائیں گے اور کھائیں گے روٹی. کہا کہ روٹی کہاں سے لاؤں؟ اس کے بعد تھی نہیں بیچارے غریب کے پاس. کہا روٹی لاؤں کہاں سے؟ میں نے کہا گھر نہیں ہے تو محلے سے مانگ کر لاؤ. اچھے خاصے آدمی کو بھکاری بنا دیا. یہ ہے حکیم الامت. اور الزام ہے بریلوی حلوہ خور. ابے تم کتنے روٹی خور ہو، بھیک منگ منگ کے کھاتے ہو. ہم تو اپنے پیسوں کا پکاتے اور غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں. نیاز ہم اپنے پیسوں سے کرتے ہیں، تم سے مانگنے نہیں آتے. اور کیوں نہیں آتے؟ ہمارا امام بول چکا نیاز میں وہابی کا پیسہ نہیں چلتا. تو ہمارا اپنا خون پسینے کی کمائی، حلال کمائی ہم نیاز میں استعمال کرتے. ہمارے ہاں نیاز و نظر میں حرام کی بھی کمائی نہیں چلتی. تو ہم تو اپنا پیسہ صرف کرتے، خود بھی کھاتے، خود دوسروں کو بھی کھلاتے، یہ بھیک منگواتے ہیں. اب آگے سنیے کیا کہتے ہیں. تو کہا کہ گھر میں نہیں تو محلے سے مانگ کر لاؤ. گیا مصیبت کا مارا، دال روٹی لایا، خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی. میں نے مولوی محمد عمر سے بھی روٹی کھانے کو کہا، وہ نہیں کھا رہے تھے، مگر وہ بہت خلیق تھے، نرم مزاج تھے. یہ خوخار تھا. کہنے لگے اس کی دل شکنی ہوں گی. اب یہ مانگ کے لایا بیچارہ، اس کا دل ٹوٹ رہا ہوگا. دل شکنی یعنی دل ٹوٹنا. کہنے لگے کہ اس کی دل شکنی ہوں گی. میں نے کہا ہماری جو شکم شکنی ہوں گی، اس کا کیا؟ اس کا سوچیں گے تو اپنے پیٹ میں درد ہو جائے گا. تو یہ تھانوی صاحب کی دعوت ہے بھائی. مگر اعلیٰ حضرت کی میں دعوت بتاؤں، 2 دعوتیں بتاؤں گا آپ کو. تو مولانا حسین میاں علیہ رحمہ جو آپ کے سگے بھتیجے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کسی نے ایک اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں. تو ایک کم عمر بچہ آتا ہے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، اب بے تکلفی کے ساتھ. دیکھو اعلیٰ حضرت کا کتنی خوش مزاجی کا عالم تھا کہ بچے بھی بے تکلف گفتگو کیا کرتے تھے. بے تکلفی کے ساتھ آتا اور کہتا ہے کہ میری بوا نے آپ کی دعوت کی. اس زمانے میں ماں کو بوا بھی کہتے تھے، جو یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی میری ماں نے آپ کو دعوت رکھا ہے، آپ کی دعوت ہے. تو اعلیٰ حضرت مسکرایا، فرمایا صاحبزادے ہمیں کیا کھلاؤں گے وہاں پر؟ اب اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ بریانی کھانا ہے، کوفتے کھانا ہے. دیکھیے انداز حالت کا بچے سے. تو مولانا حسین میاں فرماتے ہیں کہ اس نے دامن سمیٹا ہوا تھا اور اسی میں کچھ چیز تھی. تو اس نے نکالا، ماش کی دال تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، اڑد کی دال کہتے ہیں. تو اس نے ماش کی دال رکھی ہوئی تھی. کہا کہ دال کھلائیں گے، اور اس میں مرچیاں تھیں، یہ کھلائیں گے ہم آپ کو. تو اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا ہم آپ کی دعوت میں ضرور آئیں گے. اور عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو تیز چلتا نہیں تھا، تیز آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. بہت کم مرچ، ہلکی سی مرچی ڈال دی جاتی تھی، وہی کھایا کرتے تھے.
اپنے اس عالم سے، وہ شاگرد سے جن کا نام کے لیے میں نے کتاب کھولی ہے، تو ان سے کہا انہوں نے کہ ان سے پتہ، ہاں مولانا کفایت، حاجی کفایت اللہ صاحب آپ کے خادم تھے، حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کا پتہ پوچھ لیجیے۔ اب انہوں نے پوچھ لیا، اب وہ تو چلے گیا بچہ، حاجی کفایت اللہ نے سوچا اعلیٰ حضرت نے بچے سے دل لگی کی کائے کی دعوت، مگر اعلیٰ حضرت جب دوسرا دن آیا تو بالکل کپڑے وغیرہ بدل کے ایسے ہی تیار ہوئے جیسے دعوت کے لیے تیار ہوا جاتا ہے۔ حاجی کفایت اللہ سے فرماتے ہیں کہ چلیے دعوت میں۔ کہا حضور کہا آپ نے پتہ نہیں لیا اس بچے سے؟ کہا پتہ تو لے لیا تھا۔ فرمایا پھر چلیے۔ پہنچتے، غریب کا گھر ہے وہ، اور جھوپڑا ایک ہی کمرے کا مکان، اور اس جھوپڑے کے سامنے ایک چھپڑ ٹین کا ڈلا ہوا ہے۔ آپ گھر کے پاس گئے، بلند آواز سے سلام کیا، گھر میں خاتون کی آواز آتی ہے، جواب دیتی ہے اور کہتی ہے حضور میں پردہ دار خاتون ہوں، آپ یہیں چھپر کے پاس تشریف رکھیے، کمرہ ایک ہی ہے، کمرہ ایک ہی ہے، اور سامنے روڈ جاتی ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، وقت کا امام اس چھپر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، ساتھ میں حاجی کفایت اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے ایک پلیٹ آئی، اس میں ماش کی دال ہے اور اوپر سے لال سرخ مرچیاں کاٹ کے رکھ دی گئی، اور روٹی کائے کی ہے، جو کی موٹی موٹی روٹیاں۔ اب جو کی روٹی نہیں کھاتے تھے، اعلیٰ سوجی کے بسکٹ کھاتے تھے، اور ایک بسکٹ کھاتے تھے پورا دن کے لیے کافی ہوتا تھا، اتنی کم خوراک۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں، علامہ ظفر الدین وغیرہ، کہ ایک پیالہ شوربہ 3 دن پورتا تھا اعلیٰ حضرت کو، اتنا کم خوراک تھی آپ کی۔ اب وہ جوار کی روٹی آ گئی، تبھی حاجی کفایت اللہ آپ کے شاگرد جو ہے عزیز، آپ کے خادم کان میں کہتے حضور میں اس گھر کو شاید پہچانتا ہوں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، کون ہے اس گھر کا مالک؟ کہتے حضور جس کا یہ گھر ہے وہ کسی زمانے میں نوبت بجاتا تھا۔ نوبت کس کو بولتے ہو؟ جو ڈھول بجاتے دن 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 دن، یعنی ہمارے آج کی زبان میں آسانی سے بول دوں کہ وہ سندل کا جو باجا بجتا ہے بڑا والا، وہ بجاتا ہے۔ تو اب کیسے کھائے، کیونکہ یہ تو پیشہ جائز ہی نہیں۔ تو وہ حالانکہ گفتگو دھیرے ہو رہی تھی، لیکن وہ آواز خاتون تک پہنچ گئی، تو خاتون اندر سے کہتی ہے حضور میرے شوہر واقعی ڈھول باجے بجایا کرتے تھے، مگر انہوں نے توبہ کر لی اور پھر اس پیشے کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ توبہ کے اوپر استقامت رہی اور اس پیشے کو چھوڑ دیا انہوں نے، نیک راستے پہ لگے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کمانے والا یہی بچہ، میں بیوہ ہوں، اور یہ بچی کی کمائی حلال ہے، یہ مزدوری کرتا ہے ٹھیے پہ جا کر، اور جو کچھ آمد ہوتی ہے اسی میں دعوت کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے کہتے پروردگار تیرا شکر ہے کہ احمد رضا کے شکم میں تو نے کبھی حرام لقمہ نہیں ڈالوایا ہے۔ اس کے بعد آپ کھاتے ہیں۔ مولانا حاجی کفایت اللہ فرماتے ہیں کہ بہت خوشی کے ساتھ کھانا کھایا اور بار بار تعریف کرتے اور فرماتے کہ ایسی بے تکلف دعوت روز ہو تو کتنا مزہ آ جائے۔ ایک ہمارے گھر کے لوگ ہیں، روزانہ مرغی اور چوزا اور گوشت رکھ دیا کرتے ہیں، ایسی دال کی دعوت ہو تو اس سے بہتر تو کوئی کھانا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد بہت دعائیں تھیں اس بچوں کو، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے دعوت کا انداز تھا، اور ان کے ایک دعوت کا انداز تھا، اب روٹی لے کر آ، نہیں ہے تو بھیک مانگ کے لائیں، مگر کھا کے ضرور جائیں گے، بھوکے نہیں جائیں گے۔ اور دوسری دعوت مولانا ظفر الدین بیاری علیہ رحمہ حیات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت دعوت میں تشریف لے گئے، انہوں نے بڑے کا گوشت لا کے رکھ دیا، اور اعلیٰ حضرت کو بڑے کا گوشت نقصان دہ تھا، پسند تو تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کی تعریف لکھی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے مزاج کچھ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اب وہ بڑے کے گوشت کا شوربہ، اور اس میں بھی مرچ بھی بہت تیز۔ تو حاجی علامہ ظفر الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا فکر مند ہوا کہ کیسے کہوں۔ اعلیٰ حضرت کے کان میں نے کہا حضور یہ کھانا تو آپ کے لائق نہیں ہے، اس میں مرچیاں بھی بہت ہے اور یہ بڑے کا گوشت معلوم ہوتا ہے، تو کیا میں میزبان سے کہوں کہ وہ آپ کے لیے دوسرا کھانا لے آئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میزبان جو ہے یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے یہ کام۔ مہمان کو چاہیے کہ جو میزبان خوشی سے پیش کر دے اسی پہ شکر کرے اور اسی کو کھا لے۔ اب انہوں نے نہیں معلوم تھا ان کو کہ مجھے نہیں چلتا، لیکن چونکہ ہم دعوت میں ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے دعوت قبول کرنا، ہم اسی کی کھائیں گے۔ کہتے ایک بوٹی اٹھایا، بہت صاف کر کے مرچ وغیرہ آپ نے کھا لیا، اور پھر کچھ شوربہ کھا لیا اور آپ فارغ ہو گئے، مگر اس سے مسوڑے پھول گئے آپ کے، کیونکہ گوشت سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اب مسوڑے اتنے پھول گئے، اس زمانے میں پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی بریلی شریف میں، طاعون جس کو کہتے ہیں، اور پلیگ کی بیماری میں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے مسوڑے پھول جاتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے پلیگ کی۔ اور پلیگ کا مرض چل رہا تھا، گھر کے لوگ پریشان ہو گئے، سب کو لگا یہ جو مسوڑے پھول گئے ہیں یہ پلیگ کی وجہ سے حالت کو پلیگ ہو گیا، طاعون ہو گیا، اب پلیگ کا علاج نہیں ہے۔ گھر کے لوگ رونے دھونے لگے، کوہرام مچ گیا، اور مسوڑے اتنے پھولے کہ اعلیٰ حضرت بات بھی نہیں کر سکتے تھے، زبان مطلب ہلانا بھی دو بھر تھا۔ چنانچہ
حکیم کو بلوایا گیا، حکیم صاحب آئے، دیکھا انہوں نے جبڑے پھولے ہوئے ہیں، تو بے ساختہ کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے، یعنی پلیگ کی بیماری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایک کاغذ اور قلم اشارے سے بلواتے اور لکھتے، کاغذ پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پوری زندگی پلیگ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی پختگی دیکھیے آپ۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں میں برسوں سے حکمت کر رہا ہوں، بریلی میں ویسے بھی پلیگ پھیلا ہوا ہے، یہ پلیگ کی ہی نشانیاں ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے حکیم کے قول پر یقین نہیں، میرے رسول کے قول پر یقین ہے۔ جو حدیث میں یہ دعا آئی ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے جس مریض کو دیکھ کر، جس بیمار کو دیکھ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مرض اور وہ بیماری اس کو کبھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا بارہا پلیگ کے مریضوں کو دیکھ کر پڑھی ہے، اور جس مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی جائے وہ بیماری نہیں ہوتی، یہ پلیگ نہیں ہے، اور ہرگز پلیگ مجھے نہیں ہو سکتا۔ حکیم صاحب تو یہی کہہ کے گئے کہ نہیں یہ تو پلیگ ہی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کائنات اپنے نبی کے فرمان کو سچا دکھا اور حکیم کے قول کو جھوٹا دکھا دے۔ اسی رات سویا تو ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، ایک درخت کی لکڑی دکھاتے اور اشارہ فرماتے احمد رضا اس سے مسواک کرو مرض دور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کاغذ پہ لکھ کے وہ لکڑی بلوائی، میرے گھر کے احباب وہ لکڑی لائے، میں نے 2 وقت ہی مسواک کی تھی کہ مسوڑے بالکل درست ہو گئے، میری زبان کھل گئی اور مرض ایسا جاتا رہا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو میں بتانا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت میزبان کی دلجوئی کے لیے، اس کے دل رکھنے کے لیے اپنے کو تکلیف دینا گوارا کر رہے ہیں، مگر میزبان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، کہ یہ کھانے سے مجھے تکلیف ہوں گی، اور ایک صاحب یہ ہے روٹی لے کر آؤ، نہیں لائیں گے تو اب کہاں سے جائیں گے، کھانا تو کھا کے ہی جائیں گے۔ تو ان کا یہ حال ہے۔ اب آئیے میں ایک دوسرا پہلو بتاؤں کہ تھانوی صاحب عالم بننے کے بعد تسبیح لے کے جھال بتاتے تھے، دعوتیں کھاتے تھے تو زبردستی کی دعوتیں کھاتے تھے، عمر مفتگوری میں گزرتی تھی۔ اب ان کا علم، اب دعویٰ ہے علم کا کہ ایک پلے میں علم اشرف علی تھانوی صاحب کا رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں پورے ہندوستان کے علماء کا، تو سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا۔ اس کتاب کا ایک ایک پوسٹ مارٹم پہ ایک ایک تقریر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہی کال پہ اتنی تقریر ہو رہی ہے ابھی تک۔ تو آئیے کیا واقعی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا اتنا ہی علم تھا؟ تو میں بتاؤں انہی کی زبان میں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ سنیے، یہ افادات الیومیہ کی جلد 2 ہے، اور افادات الیومیہ کی جلد 2 کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کیا لکھتے ذرا سنیے۔ 560 ملفوظ نمبر ہے، صفحہ نمبر 290، جلد 2 قسط نمبر 3۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا، دیوبند کے مدرسے میں بڑا جلسہ تھا، اس میں مجھ سے حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا دیوبندی ان کے ایک بزرگ تھے تو ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مناسب ہے۔ یہ حضرت مولانا کا فرمانا اس خیال سے تھا کہ بڑا مجمع ہے، ہر قسم کے عقائد کے لوگ اطراف سے آئے ہوئے ہیں، جن میں بعض وہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے متعلق یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں، تو ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سن کر یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ان کے یہ خیالات ہے۔ میں نے عرض کیا ایسے بیان میں روایات کے یاد ہونے کی ضرورت ہے، اور روایات مجھ کو محفوظ نہیں، میری روایت پر نظر بہت کم ہے۔ سمجھ رہے آپ عبارت؟ میں اپنے لفظوں میں پڑھ کے بتا دوں۔ دیوبند کا جلسہ ہے دستار بندی کا سالانہ، مولانا دیوبندی ان کے ایک بزرگ ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی سے کہتے ہیں کہ یہاں بہت بڑا مجمع ہے، اور لوگوں میں وہ بھی لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دیوبند کے لوگ بڑے گستاخ ہوتے ہیں رسول اللہ کے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی فضیلت پر آپ بیان کر دیجئے، رسول اللہ کی عظمت بیان کیجئے، رسول کی تعریف میں تقریر کر دیجئے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ فضیلت بتانے کے لیے روایتوں کی ضرورت ہے، وہ مجھے یاد نہیں، روایتوں پہ میری نظر نہیں۔ تو اس بیچارے دیوبند کے اس کو مجدد بنا رہے ہیں اس شخص کو، اور اس کو رسول اللہ کی فضیلت نہیں معلوم۔
مگر امام احمد رضا نے تو ہر کتاب فضیلت رسول پر لکھی ہے، ہر کتاب امام احمد رضا کی فضیلت رسول پر ہے۔ سلام لکھتے ہیں تو نبی کی فضیلت میں ایک ایک جسم کے اعضاء کا ذکر فرماتے ہیں، کئی انگلیوں کی تعریف فرماتے ہیں، کئی لبوں کی تعریف فرماتے ہیں، کئی زلفوں کی تعریف فرماتے ہیں، کئی بھووں کی تعریف فرماتے ہیں، کئی آنکھوں کی تعریف فرماتے ہیں، کئی چہرے زیبا کی تعریف فرماتے ہیں، کئی قدم مبارک کی تعریف فرماتے ہیں، کئی پشت مبارک کی تعریف فرماتے ہیں، کئی شکم مبارک کی تعریف فرماتے ہیں، کئی لباب مبارک کی تعریف فرماتے ہیں، کئی ناخن مبارک کی تعریف فرماتے ہیں، کئی انگلیوں کی کرامت جو بتاتے ہیں، کئی ہتھیلیوں کی کرامت بتاتے ہیں۔ پورے سراپے رسول کو ایک ایک فضیلت بتا کے سلام مرتب کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب میں بزد ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، ان کو فضیلت یاد نہیں، ان کو روایتوں پہ ان کی نظر نہیں۔ جس بیچارے کو فضیلت نہ معلوم ہو، جس روایت بیچارے کی روایتوں پہ نظر نہ ہو، وہ مجدد میت حاضرہ ان کا، وہ حکیم الامت ہے۔ ارے اس کو تو مریض امت بولنا چاہیے بھائی، خامو خواہ تم نے ایک مریض کو حکیم بنا دیا۔ تو یہ ان کے علم کا عالم تھا۔ اور آئیے اسی کتاب کے اندر میں ایک اور عبارت بتا دوں، یہ تھانوی صاحب کی حق گوئی ہے، بڑے حق گو تھے، میں یہ مانتا ہوں کہ حق گوئی میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، اپنے عیب خود ہی ظاہر کر دیتے تھے۔ چنانچہ اسی ملفوظات کی یہ جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 221 ہے، الافادۃ الیومیہ جلد 3 قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 221 ملفوظ نمبر 283۔ اس میں کہتے ہیں کہ بعض عبارت کی رائٹنگ لائنیں جو ہوتی ہے، عبارتیں، حروف، ورڈنگ، بعض عبارتیں میری ہی پہلی لکھی ہوئی اب میری خود ہی سمجھ میں نہیں آتی، میری ہی لکھی ہوئی ہے، میں نہیں لکھا تھا کسی زمانے میں، اب پڑھتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ہی کا واقعہ ہے، ایک فتویٰ میرا ہی لکھا ہوا نکل آیا، اب پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا، گھر کی صفائی ہو رہی ہوں گی تو نکل آیا، ایک فتویٰ میرا ہی لکھا ہوا نکل آیا، بڑے غور و فکر سے بار بار دیکھا تب سمجھ میں آیا، ارے یہ تو اپنا ہی ہے۔ پہلے تو ڈاؤٹ ہوا متھانی صاحب کو اپنا ہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کسی اور کا ہے، پھر سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہت غور کیا۔ تو اب جس بیچارے کو اپنا ہی فتویٰ سمجھنے کے لیے اتنا وقت لگے، وہ کیا خاک اماموں کی کتابیں سمجھے گا، خاک قرآن سمجھے گا؟ یہ خود لکھا ہے، یہ مذاق بنایا ہے انہوں نے دین کو، اور یہ حکیم الامت، یہ مجدد ہے، اور ایسے مجدد کو پال کر اس کی پرورش کر کے کہ ہمیں منہ چڑھاتے کم وقت۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے رسول اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نام حد و شمار سے پرے ہیں، اس کا حد و شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے تقریباً 7000 نام بتائے، فقیر نے اس میں اور اضافہ کیا، اور ایک لمبی تعداد، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے مجھے یاد ابھی، ایک بڑا فگر بتا کے کہتے ہیں فقیر نے رسول اللہ کے اتنے نام جو ہے وہ ثابت فرمائے۔ تو جو رسول اللہ کے نام ہزاروں میں گنائے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ہے، میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں اعلیٰ حضرت کا مزاج، ایک ایک بات واقعہ بتاؤ تو بہت وقت ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت گوارا کر لے، برداشت کر لے۔ ایک نعت ہے اعلیٰ حضرت کی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وقت کے بڑے بڑے شہرا ایک مشاعرے میں بیٹھے ہوئے، اعتراض ہوتا ہے کہ لفظ شہنشاہ رسول اللہ کی شان کے لائق نہیں، شعر یوں ہونا چاہیے، حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال لکھ کر بھیجا جاتا ہے، حضور یہاں لفظ شہنشاہ مناسب نہیں ہے، یہاں شاہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت چڑھتے نہیں ہیں، ناراض نہیں ہوتے، یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے سمجھانے چلے ہو، بلکہ ان کی تشفیع کے لیے، ان کے جواب دینے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھتے ہیں، پوری کتاب لکھ کر ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے شہنشاہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اور 1400 سال میں کتنے علماء جنہوں نے نبی پاک کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ مگر آئیے دیوبند کے بزرگوں کا، تھانوی کی زبانی سن لیجئے، تھانوی صاحب کی، یہ افادۃ الیومیہ کی 5ویں جلد ہے، یہ 5 جلدوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، 5ویں جلد ہے افادۃ الیومیہ کی، اور اس کا ملفوظ نمبر 108، صفحہ نمبر بھی 108، ملفوظ نمبر بھی 108۔ اس میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اپنے ایک بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رامپور میں حضرت مولانا گنگوہی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، جو اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد بھی تھے، رامپور میں حضرت مولانا گنگوہی نے ایک واقعے میں طلاق کے متعلق کوئی فتویٰ دیا، طلاق کے معاملے میں گنگوہی صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا تھا۔ کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، کسی عورت نے ان کو سوال لکھا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے اور آپ کا فتویٰ قرآن کے فتوے کے خلاف ہے۔
تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو سمجھاتے، اگر وہ صحیح تھی تو آپ رجوع کرتے، اور اگر اس نے غلط سمجھا تو آپ اس کو سمجھاتے۔ مگر آئیے دیوبند کے بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے بیان کیا، فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی۔ یہ لینگویج ہے ان کی بھائی، یہ دیوبند کی فصیح اردو ہے، بلاغت سے بھری ہوئی۔ کہتے ہیں وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی، کہہ دو اس سے اگر زبان درازی کریں گی تو ناک چوٹی کاٹ کے رکھ دیں۔ یہ ہے دیوبند کے بزرگ، اور یہ ہے مجدد میعات حاضرہ ان کے، اور پوری کتابیں یار بھری ہوئی ہے خرافات سے۔ آخر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ چھچورے بھی نمبر 1 کے تھے، اور اگر چھچورا پن بتاؤں ان کا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں 10 مجلسیں چاہیے مجھے، 10، اور آپ اتنا وقت نہیں دے پائیں گے، اور میں اتنا 10 مجلسوں میں بول کے بھی تھک جاؤں گا، ان کے قصے نہیں ختم ہوں گے۔ مگر میں 2-4 قصے سنا دیتا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات، مولانا تھانوی کے پسندیدہ واقعات۔ اس میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں، یہ تھانوی صاحب کے چھچورے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرید نے خواب دیکھا، پیر صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں نے کل ایک خواب دیکھا، پیر صاحب سے کہہ رہا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے کیا خواب دیکھا؟ کہ مرید کہتا ہے کہ حضور میں نے کل خواب یہ دیکھا کہ آپ کی انگلیوں میں شہد لگا ہوا ہے اور میری انگلیوں میں گو لگا ہوا ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہم ہے اسی لائق، ہماری انگلیوں میں شہد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا حضور آپ نے بھی پورا خواب نہیں سنا۔ اس کے بعد خواب یہ ہے، اب آپ سمجھ گئے، یہ تھانوی صاحب نے بیان کیا۔ تھانوی صاحب کی پوری لطیفے کی کتاب بن سکتی ہے، اس کا نام رکھا جا سکتا ہے تھانوی جوکس، تھانوی کے جوکس۔ کہتے کہ پھر میں نے حضور آپ نے پورا خواب نہیں ہوا یہ کہ آپ میری انگلی چاٹ رہے تھے، میں آپ کی انگلی چاٹ رہا ہوں۔ اب میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وقت کا مجدد چھچوری حکایت بتا کے بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بھائی کوئی مقصد ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن چھچورا نہیں ہو سکتا، فیض گو نہیں ہوتا۔ یہ فیض گوئی کر کے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام ہنس رہے ہیں کسی بات پر، کسی بات پہ کہہ لگا رہے ہیں۔ نبی پاک ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا اے لوگو تم ہنستے ہو دنیا میں جبکہ موت تمہارے تعاقب میں ہے، جس کے تعاقب میں موت ہو اس کو ہنسی سے کیا کام؟ موت کے بعد جو چیز تمہیں پیش آنی ہے اگر اس کی تمہیں خبر ہو جائے تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو۔ اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کا عالم یہ ہو گیا کہ آخرت کے خوف سے ہمیشہ خوف زدہ لرزہ پر اندام رہتے، اور پھر انتقال تک کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، مگر یہ ان کے حکیم الامت چھچورے امت یہ ہنس کے جوک سنا دیتے۔ ایک جوک اور دیکھیں کتنا بیہودہ سنایا، اسی کتاب بہت فیوریٹ ہے ان کی کہانیاں تھی، اس میں کہتے ایک تیلن تھی، بھیا تیلی ہو تو معاف کریں، تھانوی صاحب نے لکھا میں نے نہیں لکھا، تیلن تیلی کی بیوی کو تیلن کہتے ہیں، تیلی جو سماج ہے ہمارے، کہتے ایک تیلن تھی، اور تیلیوں کے یہاں ایک رواج ہے کہ دلہن کئی دن بات نہیں کرتی، اب ہے نہیں پتہ نہیں، اس وقت تو یہی تھا، کئی مہینے گھونگھٹوں میں رہتی تھی، گفتگو نہیں کرتی تھی، یہ برا مانا جاتا تھا اس وقت۔ تو تھانوی صاحب کہتے کہ ایک تیلن تھی، نئی شادی ہوئی، بات نہیں کرتی تھی، شوہر چلا گیا کسی جگہ، تو اس کے شوہر کی غیر حاضری میں کچھ لوگ آئے اور اس سے پوچھا کہ تیلن تیرا شوہر کہاں ہے؟ اب بولے تو گستاخی، اب دیکھیے بولنا گستاخی تھا تھانوی صاحب کے نزدیک، اور اس کے بعد کی حرکت گستاخی نہیں ہے۔ تو تھانوی صاحب کہتے کہ اس نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا شوہر کہاں گیا، اپنا لہنگا اٹھایا اور وہیں پیشاب کر دیا، اور اس کے بعد وہ پیشاب کو انگال کے جاتی ہے اور گویا بتا رہی کہ دریا پار گیا ہے۔ یہ تھانوی صاحب کا مزاج ہے، یہ ہماری کہانیاں نہیں ہے بھائی، یہ تھانوی کے قصے ہیں، تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ سارے دن میں خوابوں میں ان کو لہنگے، منہ، پیشاب، گو، گوبر یہی نظر آتا تھا ان کو۔ اور ایک واقعہ سنا دوں ان کا، آخری بس یہ میں نے کہا نا کہ اگر یہ قصے تھانوی نے جو بیان کیا، اگر یہ کتابوں کے حوالے سے بتاتا جاؤں تو 10 مجلس سے کم ہے میرے لیے، بہت پڑھا ان کا میں نے۔ ایک آخری سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اب یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تھانوی صاحب کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، فضیلت علماء پہ کوئی روایت نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھاتے تھانوی صاحب؟ سنیے، یہ تھانوی صاحب کی گندی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اسی کتاب میرے چند پسندیدہ واقعہ صفحہ نمبر 248 پر وہ لکھتے ہیں کہ عید کا چاند دکھا تو ایک عورت اپنے بچے کو پاخانہ کروا رہی تھی، تو کہتے کہ انگلی پہ گو لگا ہوا تھا،
تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کچھ چیز حیرت سے دیکھتی ہے یا بات کرتی تو انگلی ناک پہ رکھ لیتی ہے. ہوتا ہے نا, عورتوں کو دیکھا ہوں. تو اس نے انگلی ناک پہ رکھ لی اور کہا کوئی اس سال چاند جو بڑا بدبودار نکلا ہے. تھانوی صاحب کہتے بدبو چاند میں نہیں تھی, بدبو تو اس کی اپنی انگلی میں تھی. تو اسی طرح کچھ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, کہ سمجھانے کے لیے ان کو گو گوبر والی شکایت ملی. ان کا معاملہ کیا تھا, چرکین کر کے ایک شاعر تھے, نام سنا ہوگا آپ نے چرکین, وہ صرف گو گوبر کی بات کرتے تھے. تھانوی صاحب کا بڑا گہرا تعلق لگتا ہے. مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چرکینی کا نام تھانوی تو نہیں تھا کہیں, ہو سکتا ہے ایسا, واللہ جانے. ان کو ہمیشہ گو گوبر کی شے, اب وہ وقت نہیں ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھانوی صاحب کا عالم یہ تھا کہ گندے فحش علم سے کورے چھچورے انسان کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے, اور ایسے شخص کو انہوں نے مجدد بنایا. اب میں آخر میں اعلیٰ حضرت کی شان انہی کے گھر کی کتاب سے بتا دوں. میں اپنے گھر کی کتاب نہیں پیش کر رہا ہوں, اس کتاب کا لکھنے والے ہیں مولانا کوثر نیازی صاحب. یہ جماعت اسلامی کے تھے. مولانا ادریس کاندھیلوی دیوبند کے عالم سے بھی انہوں نے پڑھا, اور ان کا ذکر انشاءاللہ میں کل ان کے کچھ حوالے بتاؤں گا رضا اکیڈمی کے جلسے میں, کہ مولانا کوثر نیازی کون ہے. صرف ایک تعارف بتا دوں, کوثر نیازی کا جماعت اسلامی کے تھے, ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں. انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی اور اتنی کتابیں لکھی کہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نے جتنی روٹیاں نہیں کھائی اتنی کتابیں پڑھی ہیں. کوثر نیازی صاحب لکھتے. اعلیٰ حضرت کی شان اور اعلیٰ حضرت کی عظمت پر انہوں نے پوری مستقل کتاب لکھی. ان کے مقالے کیسٹوں میں بھی ریکارڈ ہے, آڈیو میں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہے, جو اعلیٰ حضرت کی تعریف میں کوثر نیازی نے کہا ہے. اب یہ انتقال ہو چکا ہے, پاکستان میں وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں, وزیر تعلیم نشر و اشاعت اس کے بھی یہ وزیر رہے ہیں بہت بڑے عہدے پر. ان کا نام, انہوں نے کی کتاب ہے امام احمد رضا, کتاب کا نام ہی ہے. المجموع المصباحی سے کتاب چھپی ہے کوثر نیازی صاحب کی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر وہ اپنے گھر کی ایک بات لکھتے ہیں. دیکھیے کیا لکھتے ہیں, یہ ہے ہمارے امام کی شان. انہی کے گھر کی, انہی کے گھر سے بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس, مولانا کوثر نیازی اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی مروم و مغفور سے لیا ہے. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھیلوی فرماتے مولوی صاحب, کسے کہتے ہیں, کوثر نیازی سے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا, یعنی ہر کسی کو مولوی صاحب کہہ کے مخاطب کرتے. تو کہتے مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو تم نے معاف نہیں کیا, کیا تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا, جاؤ اسی ایک عمل کے سبب ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے. انہی کے گھر کی شہادت ہے. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دوسرے عمل تو چھوڑیے, دوسری کتابوں کی خدمات, مجدد ہونا, اور دوسری ان کا تقوی پرہیزگاری, وہ سب ایک طرف, اور دوسری طرف کیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گا احمد رضا تمہیں ہمارے نبی سے اتنی محبت کہ جس کے بارے میں ذرا سا بھی تم نے محسوس کیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, تم نے کفر کا فتویٰ لگا دیا, جاؤ اسی محبت اور اسی الفت کے تو پہلے ہم نے تمہیں بخش دیا ہے. یہ مولانا کوثر نیازی کی گواہی ہے. آگے کیا لکھتے ہیں سنیے. کہتے ہیں کہ کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے بھی میں نے سنا. یہ خود اس کے راوی ہے, خود گواہ ہے مولانا کوثر نیازی. اور کوثر نیازی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا انکار دیوبندی اور جماعت اسلامی والے کر دے. بہت بھاری بھرکم شخصیت ہے ان کی جماعت کی, اور آخری تک وہی رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کا ہی نظریہ رہا, چھوڑ دی تھی آخری وقت میں جماعت اسلامی, لیکن نظریہ وہی رہا, سنی بریلوی نہیں ہوئے, مگر یہ ان کا بیان ہے. آگے لکھتے ہیں دوسرے پیراگراف میں کہ جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی, اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا, تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی. مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. فرمایا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی, اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم کو کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے. کتنی بڑی شہادت ہے. تو تھانوی صاحب کو بھی پتا تھا اپن ہے کچھ نہیں, اعلیٰ حضرت ہی صحیح ہے, مگر ان کی ضروریت کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد یہ کیا لکھتے ہیں مولانا کوثر نیازی کا جملہ آخری سن لیجیے.
حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں، یعنی سختی قرار دیتے، لوگ کہتے ہیں نا مولانا احمد رضا بڑے سخت تھے، ہر کسی کو کافر بولتے پھرتے تھے، تو کہتے جس کو حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب اور احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ محبت کا تقاضا ہے رسول کی بارگاہ میں، احتیاط کی روش، احتیاط تھی اس میں اعلیٰ حضرت کی۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے جب یہ کہا کہ دبگائے ہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیا جنید و با یزید ایجا۔ اور میرا اپنا ایک شعر ہے، کوثر نیازی کہتے ہیں میرا اپنا ایک شعر ہے، لے ساز بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے یہاں بہت سخت بے ادبی کا۔ تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا وہ عشق رسول کی بنا پہ کہا۔ تو ان کے گھر کی اپنی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان وہ تھی کہ اگر انہوں نے کسی کو کافر بھی کہا تو عشق رسول کی بنا پر کہا ہے بقول ان کے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول کی بنا پہ نہیں کہا، عشق رسول تو بہت تھا، یہ واقعی مجرم تھے اس لیے کہا، واقعی مجرم تھے، اس سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ اور آج تقریباً 150 سال کا عرصہ ہونے کو آیا، آج تک پوری ذریت مل کے بھی اپنے بزرگوں کا ایک کفر نہیں ہٹا سکی۔ تو آج کی اس مجلس سے واضح ہو چکا ہوں گا کہ ہمارا مجدد کی شان کیا ہے، اور دوسرے لوگ جو اپنا مجدد اس کو بنانے کے لیے کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم امام احمد رضا کو سمجھیں، ان کے نظریے ان کی کتابوں میں ہیں، ان کی سیرت میں ہیں۔ بریلویت کو سمجھنے کے لیے ڈھول بازے مت دیکھیے آپ، لوگ بریلیت کو بدنام کرنے کے لیے، اہل سنت کو جو بدنام کرنے کے لیے کہتے دیکھو یہ اہل سنت ڈھول بجاتے ہیں، یہ اہل سنت فلاں خرافاتیں کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہیں، آپ خرافاتوں سے بچیے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کیجئے تاکہ غیروں کو بھی کہنے کا موقع نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی ڈھول بازی کی اجازت نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے کبھی عورتوں پہ مزارات پہ عورتوں کو جانے اور ہجوم کرنے کی اجازت نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے کبھی میلے اور ٹھیلے بسانے کی اجازت نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے کبھی ناچنے اور قوالیاں سننے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کے نزدیک ناجائز و حرام تھا، اعلیٰ حضرت ہمیشہ اس کی مخالفت فرماتے رہے۔ یہ ہرگز اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ ہرگز اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے۔ در حقیقت جو خرافاتوں کو لاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے دلیل کے جواب نہیں دے پاتے، اس لیے ہماری خرافاتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی بیس پر بات کرتے، مگر چونکہ چور دل میں چھپا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہم جو کتاب اٹھائیں گے اعلیٰ حضرت کا کوئی نظریہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بتا سکتے۔ ہر نظریے کی تائید میں امام ہے، ہر نظریے کی تائید میں بزرگان دین ہے، ہر نظریے کی تائید میں علماء اکرام ہے، ہر نظریہ صحابہ اکرام قرآن و حدیث کے نظریے اور عقیدے سے ثابت ہے۔ ایک نظریہ بھی امام احمد رضا کا چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اسی بنا پہ کیا کرتے ہیں، کتابوں سے بات نہیں کرتے۔ دیکھو سنی لوگ ایسے ہوتے ہیں، سنی ڈھول بجاتے ہیں، سنی سندل نکالتے ہیں، سنی جو ہے وہ درگاہوں پہ خرافاتیں کرتے ہیں، سنی یہ کرتے ہیں، سنی یہ کرتے۔ ہم کہتے ہیں قوم کو نہیں دیکھا جاتا، قوم کے قائد کو دیکھا جاتا ہے۔ ارے تم سنی کیا لگا کے رکھے؟ کل تو کوئی غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، مسلمان آتنک پھیلاتے ہیں۔ تو کیا تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام آتنکواد کی تعلیم نہیں دیتا، ہمارا قرآن آتنکواد کی بات نہیں کرتا، ہمارا نبی آتنکواد لے کر نہیں آیا، ہمارا نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مژدہ سنانے آیا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ہمارا نبی جب صاحب رحمت ہے اور پورا رحمت والا ہے تو اس کی قوم آتنکوادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو بدنام کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے۔ اور آج حالات نے ثابت کیا، جو کل تک مسلمانوں کو آتنکوادی بول رہے تھے، خود گھروں میں ان کے آتنکوادی نکلے، خود الزام دوسروں پہ لگاتے تھے، مجرم گھروں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج انکشاف ہوا کہ الزام کل تک تم دوسروں کو دیتے تھے، دوسرے تمہیں آتنکوادی نظر آتے تھے، اور سارا آتنکواد تو تمہارے گھر میں اپنے پیدا ہو رہا تھا، تمہارے گھر کی دین تھی آتنکواد۔ تو جس طرح کل تک باطل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہمیں آتنکواد کا لیبل لگا رہے تھے، اسی طرح یہ آج کے باطل دیوبندی وہابی سنیت کو بدنام کرنے کے لیے ہماری جہالت کو سامنے لاتے اور ہماری کتابوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمت ہے تو کتابیں سامنے لاؤ، بات کتابوں سے کرو۔ ان غلطیوں کی، ان خامیوں کے خلاف ہم خود ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء اس کے خلاف بولتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے نزدیک خود جائز نہیں اس کو آپ ہمارے اوپر تھوپی کیسے سکتے ہو؟ لہذا مسلک اعلیٰ حضرت تعلیم قرآن و حدیث کا نام ہے۔ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو ایک لفظ میں کہہ کر یہاں اختتام کروں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مسلک کے معنی راستہ ہوتے ہیں، مسلک کے معنی راہ گزر ہوتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟
اعلیٰ حضرت کا مسلک قرآن عظیم میں ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک حدیث رسول میں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی قرآن یوں کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان کا جن پر تو نے انعام نازل کیا. تو صراط مستقیم مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت اس کو کیوں کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنی ماں باپ سے نہ کرتا ہو، جتنی اپنی بھائیوں سے نہ کرتا ہو، جتنی اپنے اہل و عیال سے نہ کرتا ہو، جتنے عزیز و اقارب سے نہ کرتا ہو، جتنی دنیا دار لوگوں سے نہ کرتا ہو. دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. رسول سے محبت ہر عزیز سے بڑھ کر کرنا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. منشا الہی کے مطابق محبت رسول کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہمارا مجدد زندہ باد، ہمارا مسلک زندہ باد، ہمارا مذہب زندہ باد، ہماری قوم زندہ باد. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء